سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال الله تعالى في سورة النجم: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. صدق اللہ رب العالمین. خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھ سے کل ہمارے بھائی نگرامی صاحب نے حکم دیا تھا کہ واقع معراج کے اوپر گفتگو ہو جائے، تو میں نے حامی بھر لی تھی کہ انشاءاللہ واقع معراج ہی بیان کر دیں گے ہم. جہاں تک غزوے کا تعلق ہے تو اسلام کی بقا، اسلام کے تحفظ، اسلام کو اسٹینڈ کرنے کے لیے ایسے بھی حالات پیدا ہوئے کہ آپ کو جنگیں کرنی پڑیں. کچھ جنگیں ایسی ہیں جس میں خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام شریک ہو کر آپ نے جنگ کیا، صحابہ اکرام کے حوصلے بڑھاتے رہے. اور کچھ جنگوں میں آپ تشریف نہیں لے گئے، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی. تو کل ملا کر چھوٹی بڑی جنگوں کو لے کر اگر آپ دیکھیں گے تو 82 جنگیں ہوئی ہیں. ایک دو جنگیں نہیں، 82 جنگیں ہوئی ہیں. جیسا کہ اس دور میں اس وقت مسلمانوں کے ساتھ جو مسائل ہیں، نوجوانوں کی ماب لنچنگ ہوتی ہے. جے شری رام کہو، نہیں کہو گے تو اجتماعی طور پہ گروپ بنا کر کے ہم تمہیں ماریں گے، پیٹیں گے اور موت کے گھاٹ کو اتار دیں گے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا تھا تو دنیا کے نظام کو بدلنے کے لیے بھیجا تھا. کل میں نے ہلکی سی گزارش کی تھی، لوگ جی تو رہے تھے مگر وہ جینا نہیں، وہ جانوریت تھی. اللہ نے جینے کے سارے اصول، زندگی کے ہر شعبے، سارے ڈپارٹمنٹ کے اصول اللہ نے قرآن کی شکل میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. اور اس کے لیے جب آپ پرانی رسم و رواج، ریتوں کو ختم کریں گے اور نیا قانون لاگو کریں گے، نیا پیغام دیں گے، زندگی کے نئے اصول دیں گے، تو جو پروجوں سے ہوتا ہوا آیا ہے لوگ آسانی سے حلق کے نیچے نہیں اتاریں گے. بھائی مولانا کیسی باتیں کر رہے ہیں. اور حیرت ہے کہ آج بھی ہمارے مسلم معاشرے کے اندر باوجود کہ علماء کرام، مفتیان کرام، مقررین یہ سب کے سب بیان کرتے ہیں کہ بھیا پرانے رسم و رواج کو ختم کرو، آباء و اجداد کی پرکھوں کی تقلید مت کرو. مگر لوگ کہتے ہیں یار کیسی بات ہے، یہ دیوبندی تو وہابی مولوی لگ رہے ہیں. ہمارے آباء و اجداد کرتے ہوئے آئے ہیں. دادی کہہ کے گئی تھی کہ یہ طاق ہے، اس طاق کے اندر ہر جمعرات کو اگربتی جلا دینا یا جھاڑو پوچھا کر دینا، صاف ستھرا رہے، ورنہ بابا تو کھٹیا کھڑی کر دیں گے ہماری، ہے نا. یہ ایک تصور تھا جاہلانہ. ارے بابا اتنے بڑے بے ایمان ہیں کہ ہمارے گھر میں آ کر قبضہ کر لیں گے، طاق میں آ کر کے بیٹھ جائیں گے. اس میں کتنی جگہ ہے، کوئی چارپائی بھی آئے گی طاق کے اندر. مگر ایک مسلمانوں کا جو ذہنی توازن ہے وہ سماجی اعتبار سے اور پروجوں کے اعتبار سے اتنا گندہ ہو گیا کہ وہ علماء کہیں، مفتیان کرام کہیں، مقررین کہیں، مبلغین کہیں، امت ماننے کو تیار نہیں یار. دادی کہہ کے گئی تھی کہ اگر ایسا نہ ہوا تو بڑا خسارہ ہوگا، بڑا نقصان ہوگا. آج بھی مسلمانوں کے گھروں میں جو پرانے مکانات ہیں، آج بھی ان کے گھروں میں طاق بنے ہوئے ہیں. ان طاقوں میں بندگی ہوتی ہے بابا کی، کوئی سید کی، کوئی بزرگ کی، کوئی اللہ والے کی. بھائی اللہ والوں کو میرا ہی گھر ملا تھا آنے کے لیے، بےایمانی بدمعاشی کرنے کے لیے. بھائی جو مر گیا اللہ والا، ان کی روح تو اللہ کی عدالت میں پیش ہو گئی، ان کو وہاں ڈال دیا گیا. کیا وہ فرشتوں کے قبضے سے چھوڑا کر کے اپنے آپ کو ہمارے گھر کے طاق میں آ کے بیٹھ جائیں گے؟ یعنی مارو گھوٹنا پھوٹے سر. بے عقلی کی باتیں. بھائی ہم میں اور آپ میں، ہمارے آپ کے دادا، آبا و اجداد، پروج
دادا پردادا لکڑ دادا سکڑ دادا دھکڑ دادا جتنے اوپر مرے ہیں وہ تو بیچارے آ نہیں پاتے اپنے گھر کے اندر کہ ہم نے بڑے ارمانوں سے گھر بنایا تھا اور میرے باپ نے بنا کے دیا تھا، میرے دادا نے بنا کے دیا تھا، لہذا ہم آ جائیں۔ بابا شہید بابا کہاں سے آگے گھس کے ہمارے گھر کے اندر؟ اور فرشتے چھوڑ دیں گے ان کی روح کو کہ تم جاؤ مسلمانوں کے گھروں میں طاقوں میں بیٹھ جاؤ اور ان کو اذیت پہنچاؤ، تمہاری پوجا ہوئے، پھول مالا چڑھائے جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے نظام کو ٹوٹل بدلنے کے لیے آئے تھے، اور اس بدلنے کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگیں کرنی پڑی، اور دیگر مقررین اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ کل ہم نے عمار بھائی سے وعدہ کر لیا تھا کہ ہم انشاءاللہ واقعہ معراج بیان کریں گے، جس میں بڑا انقلابی پیغام ہے۔ معراج ہے کیا؟ یہ آپ جس وعدے کو، جس چیز کا اقرار کر رہے ہیں، اس کو دلیل کے ساتھ پیش کرنے کا اللہ نے آپ کو موقع دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو حضور کے جد امجد ہیں، وہ نبی تھے، بڑا مقام اللہ نے دیا تھا، اللہ نے ان کو اپنا خلیل، جگری دوست، محبوب چہیتا دوست بنایا تھا۔ ان کا لقب ہی تھا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں، جگری دوست ہیں، بہت چہیتے، بہت محبوب ہیں۔ انہوں نے جنت جہنم ان سب کے بارے میں اپنی قوم کو سمجھایا، تو قوم نے ڈائریکٹ سوال کیا کہ کیا آپ نے دیکھا ہے مردوں کو زندہ ہوتے ہوئے، کہ جو مرنے کے بعد ہم لوگ دوبارہ زندہ ہوں گے؟ یہ کون سا فلسفہ پیش کر رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے اپنی قوم سے کہا کہ بھائی ایسا کہ دنیا میں آئے ہو تو جیون تو زندگی تمہاری امانت ہے، اس کے بعد مرنا ہے، اور مرنے کے بعد پھر تم کو دوبارہ زندہ ہو کر اپنے کرتوت کا حساب کتاب دینا ہے، اور انہی حساب کو آن ریکارڈ اللہ تعالیٰ ان پر فائنل فیصلہ کرے گا۔ اچھے کارنامے ہیں تو رزلٹ اچھا آئے گا، برے کارنامے ہیں تو رزلٹ خراب آئے گا۔ لوگوں نے کہا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ من یحیی العظام وہی رمیم، ان بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ ہمارے آباء و اجداد میں 10ویں 20ویں پیڑھی میں جو بڑے بزرگ مر گئے آج تک تو لوٹ کے نہ آئے، ورنہ اگر مر کر کے آنا ہوتا تو آ کر کے بتاتے کہ بیٹا دیکھو میں نے وہاں کی دنیا دیکھی ہے، بڑا خراب منظر ہے، بڑے خراب حالات ہیں، اچھے کرم کرنا، برے کرو گے تو بہت مارے جاؤ گے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اب تک تو کوئی آیا نہیں۔ ان بوسیدہ ہڈیوں کو جو مٹی میں رل مل گئیں، انجر پنجر باہر ہو گیا، ان بوسیدہ ہڈیوں میں جان کون ڈالے گا؟ سورہ یاسین میں اللہ نے مشرکین کے اس بات کو بیان کیا کہ من یحیی العظام وہی رمیم۔ اے رسول، یہ مشرکین نادان یہ سوال کر رہے ہیں کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو جو قبروں میں رل مل گئیں، گھل گئیں، مٹیوں نے کھا کر ختم کر دیا، نام و نشان ختم ہو گیا، ان ہڈیوں کو دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ قل، ان نادانوں کو کہیے یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، ان سے کہیے کہ جس خدا نے تم کو پانی کے قطرے سے حسین خوبصورت انسان بنایا تھا، وہ خدا دوبارہ تمہاری زندگی کو، تم کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، جب ایک مرتبہ تمہارا ماڈل اللہ نے بنا لیا ہے تو پھر تمہاری پکچر بنانے میں کیا پرابلم ہے؟ دوبارہ نہیں بنا سکتا۔ اللہ کے پاس بے پناہ شکلیں ہیں، آپ خود دیکھیں، ہم اور آپ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے آئٹم آرٹسٹ کو بنانے میں پسینے چھوٹ جائیں گے، لیکن رب العالمین کا شاہکار روز نئے نئے آئٹم آتے ہیں۔ لڑکے پیدا ہو رہے ہیں، لڑکیاں پیدا ہو رہی ہیں، ماں باپ کالے ہیں، بچہ گورا، ماں باپ گورے ہیں، بچہ کالا سانولا، الگ الگ انداز کے، یہ سارے آئٹم اللہ نے بنائے۔ پوری دنیا کے انسانوں کا ڈھانچہ نقشہ اللہ نے اتنا حسین بنایا ہے کہ سب کی صورتیں الگ الگ نظر آتی ہیں۔ کبھی کبھی ہم رنگ اور ہم شکل بھی اللہ بنا دیتا ہے جوڑوا بھائیوں کو، بہنوں کو۔ تو حضرت ابراہیم سے لوگوں نے کہا کہ آپ یہ کون سی بیتو کی بات کر رہے ہیں نعوذ باللہ کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ آپ نے دیکھا ہے زندہ ہوتے ہوئے؟ حضرت ابراہیم نے اللہ سے کہا کہ اللہ میاں، ہماری قوم بڑی ناہنجار ہے، ربی ارینی کیف تحیی الموتیٰ، اے اللہ اب ہمیں دکھا دیجئے کہ مردے کس طرح زندہ ہوں گے، تاکہ ہم ان سے کہہ سکیں کہ ہاں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا میں نے دیکھا ہے۔ تیسرے پارے میں بہت ڈیٹیل ہے،
رب ارنی کیف تحیی الموتى، اے اللہ مجھے دکھائیے کیا مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اولم تؤمن، ابراہیم تم کو مجھ پر یقین نہیں، تمہارا ایمان نہیں کہ مردوں کو زندہ کریں گے؟ تو فرمایا کہ ہے بلا ولکن لیطمئن قلبی، مجھے یقین ہے جو آپ نے کہا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے لوگ، حساب کتاب ہوگا اور فائنل فیصلہ ہوگا۔ لیکن لیطمئن قلبی، میں اپنے دل کو اطمینان دینا چاہتا ہوں کہ میں اپنے قوم کے لوگوں سے کہہ سکوں کہ میں نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوتے دیکھا ہے۔ اللہ نے فرمایا اچھا فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے پکڑ لو، کوا لے لو، مرغا لے لو، کبوتر لے لو اور ایک جانور، تفسیر کی کتابوں میں اور ایک جانور ہے، مرغ ہے، مور ہے، کوا ہے، کبوتر، مرغ، یہ 4 جانور لے لو اور چاروں کو ذبح کر دو، چاروں کے سر کاٹ کر پہاڑ کے ایک کونے پہ رکھ دو، چاروں کی ٹانگیں کاٹ کر دوسرے کونے پہ رکھ دو، چاروں کے پر کاٹ کر تیسرے کونے پہ رکھ دو اور چاروں کا جو جسم ہے ان کا قیمہ بنا کر کے چوتھے کونے پہ رکھ دو۔ فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے لے لو اور کچھ دنوں ان کو اڑاؤ اور اپنے سے مانوس کر لو کہ تم آواز دو تو بھاگ کر کے فوراً آ جائے۔ دیکھا ہوگا جانوروں کے جو شکاری ہوتے ہیں وہ جانوروں کو اپنے سے ہلا لیتے اتنا کہ فلاں وہ سارے کبوتر بھاگ کر کے آ جاتے، پرندے بھاگ کر کے آ جاتے۔ فصرہن الیک، ان کو اپنے سے مانوس کر لو، ہلا لو کہ جہاں تم پکارو فوراً بھاگ کے آئے، اور جب یہ ہو جائے تم سے مانوس ہو جائیں، ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، ان کے 4 ٹکڑے کرو اور چاروں ٹکڑوں کو 4 پہاڑ کے کونے پہ ڈال دو۔ ثم ادعوہن، اور پھر تم پکارو، کوا کا سر لیا اور کہا کوا آ جا، تو کوا کے جتنے بھی پر اور ٹانگیں اور اس کے باڈی کے جو کل پرزے تھے، گوشت کے ٹکڑے، اجزاء وغیرہ، وہ سب ملا کر تیار ہو کر سر سے جڑا، زندہ ہو گیا۔ پھر کبوتر کا سر لیا، کہا کبوتر آ، کبوتر کے جتنے اجزاء تینوں کونے پہ پڑے ہوئے تھے وہ سب اٹھے، آپس میں ملے جوڑے، ڈھانچہ تیار ہوا، باڈی تیار ہو گئی اور سر سے آ کے جوڑ گیا اور اڑ گیا۔ ایسے آپ نے 4 جانوروں کو بلایا، 4 جانور آ گئے اور قیمہ بنانے کے بعد دوبارہ ان کو اللہ نے زندگی دی۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ پوری قدرت رکھتا ہے اور بڑا حکیم ہے۔ ایمان کا مطلب ہے کہ بن دیکھے مان لو، اللہ کو نہیں دیکھا لیکن مانتے ہیں، یہی ایمان بالغیب۔ ہم نے اور آپ نے نبی کو نہیں دیکھا مگر مانتے کہ نبی آخر الزماں، یہی ایمان بالغیب ہے۔ تو میرے عزیزو، اس دین کو اسٹینڈ کرنے کے لیے، اس دین کو دنیا میں لاگو اور جاری کرنے کے لیے بے پناہ طاقتوں نے سمجھوتا کیا، آپس میں اتحاد کیا، یہودی، مشرکین، کفار، ان سبوں نے مل کر اور نیتی تیار کی کہ ان کے دین دھرم کو جمنے نہیں دینا ہے، برباد کرنا ہے۔ اس کے لیے جو بھی جنگیں کرنی ہے، لڑائی کرنی ہے، کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیلڈ میں آنا پڑا۔ ایک بڑا لمبا مسئلہ ہے اور 82 جنگیں ہوئی ہیں چھوٹی بڑی لے کر، ان کو بیان کرنے کے لیے بہت وقت چاہیے۔ آج میں آپ کے گوشے گزار کروں گا واقعہ معراج۔ معراج ہے کیا؟ اللہ رب العالمین کا دستور ہے کہ جس نبی کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دی ہے، اس نبی کو اپنے بندوں کی عدالت میں پیش کرنے کے لیے کچھ روشن دلیلیں دی تاکہ وہ نبی یقین کامل کے ساتھ اپنی عوام کے سامنے اللہ کا دین پیش کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور حساب کتاب ہونا ہے، جزا سزا ملنی ہے، اور انہی چیزوں کی تکمیل کے لیے کہ جو بات ہمارے نبی آخر الزماں کہیں وہ ڈنکے کی چوٹ پر کہیں، تو اللہ نے ان کو آسمان پر بلائی۔ اسپیشلی بہت سارے جتنے بھی دنیا میں نبی آئے سب کو اللہ نے آسمان کی سیر کرائی، مگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر بہت اسپیشلی سفر تھا، اور 7 زمین و آسمانوں کا سفر کرایا اللہ تعالیٰ نے، جس کو قرآن میں واقعہ بہت طویل ہے۔ 7 آسمان کی ساری باتیں کرنا کم سے کم 7 گھنٹے چاہیے، ہم جیسے کم پڑھے لکھے آدمی کے لیے کم سے کم 7 گھنٹے، لیکن کوشش کروں گا کہ گھنٹے کے اندر سارے مسئلے سمیٹ دوں، آپ کے گوشے گزار کر دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملے 12 سال ہو گئے، مکے میں تھے،
اور ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے حدود میں، جس کو حرم کعبہ کہتے ہیں یا حتیم کعبہ کہتے ہیں، اس میں لیٹے ہوئے تھے، یا حضرت ام ہانی جو حضور کی سگی چچا زاد بہن تھی ام ہانی، ان کے گھر میں لیٹے تھے، دونوں روایات آتی ہیں۔ جبریل امین نے آپ کو وہاں سے اٹھایا، حتیم کعبہ سے یا ام ہانی کے گھر سے، اور زمزم کے کنویں پہ لے گئے، آپ کا سینہ چاک کیا، چیرا، اور آپ کا دل نکال کر زمزم کے پانی سے خوب اچھی طرح دھویا، اور اللہ کی طرف سے ایک خوبصورت طشت کے اندر علم، حکمت، یقین، ایمان کامل، دانائی، حکمت، جو نبی کے لیے ایک ہتھیار کا کام کرتے ہیں، کہ نبی کے اندر اتنا یقین ہو کہ دنیا ایک طرف ہو، ان کا یقین ایک طرف ہو، یہ ساری چیزیں آپ کے دل میں ڈال کر سیٹ کر دیا، اور پھر ٹانکے لگا کر کے آپ کو صاف کر دیا، اور پھر خانہ کعبہ سے، حتیم کعبہ سے آپ کا سفر شروع ہوا۔ ایک جانور آسمان سے اتارا گیا جس کو براق کہتے ہیں، وہ گدھے سے بڑا ہوتا ہے، خچر سے چھوٹا ہوتا ہے، بہت تیز رفتار ہوتا ہے، براق لایا گیا، اور حدود حرم سے آپ کا سفر شروع ہوا۔ کیوں ہوا؟ اللہ اپنی قدرت کے کرشمے دکھانا چاہتا تھا کہ مکے سے بیت المقدس کا سفر تقریباً 2 مہینے کا ہے، پیدل 2 مہینے کا سفر ہے، اور اس سفر کو ایک رات کے اندر آنا اور جانا اور 7 آسمان کی سیر کرنا، یہ معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت بڑا معجزہ کہلایا، جس کو دنیا اور عرب کے اور مشرکین مکہ کسی طور پہ ہضم نہیں کر پاتے تھے، مگر اللہ کی پلاننگ تھی کہ ان کو آسمان پہ بلا کر کے ان کا اعزاز بڑھایا جائے، اور ان کو کچھ ہدیے تحفے امت کے لیے دیے جائیں، جس کو قرآن نے سورہ بنی اسرائیل 15ویں پاری کی پہلی آیت، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ خدا کہ جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، مکے سے سفر کراتے ہوئے، مدینہ ہوتے ہوئے، طور سینہ ہوتے ہوئے، اور بیت اللحم ہوتے ہوئے فلسطین، ملک شام کے ایریے میں جہاں بیت المقدس ہے وہاں لے گئے۔ درمیان میں بہت تفصیلات ہیں، شارٹ کٹ تفصیلات بیان کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں تشریف فرما تھے، دل کی صفائی کے بعد، نور معرفت دل میں ڈالنے کے بعد سیٹ کر دیا گیا تھا، فٹ ہو گئے آپ۔ اس کے بعد براق آسمان سے آیا، جبریل امین بھی آپ کے ساتھ پیچھے بیٹھے اور آپ کو آگے بیٹھایا، وہاں سے سفر شروع ہوا مکے سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے ہوئے مدینہ تشریف لائے، جس کو پہلے یثرب کہا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے کہا کہ اے محمد معلوم ہے آپ کہاں آئے ہیں؟ کہا کہ نہیں، کہا کہ یہ یثرب ہے، آپ مکے سے یہی ہجرت فرما کر یہی قیام کریں گے، اور یہیں سے دین کا غلغلہ بلند ہوگا۔ 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھ لیجئے، 2 رکعت نفل نماز آپ نے مدینے میں کہیں پر پڑھی۔ اس کے بعد پھر وہاں سے آپ کا سفر ہوا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس پہاڑ پہ اللہ سے گفتگو ہوئی تھی، جس کو طور سینہ کہتے ہیں، طور پہاڑ جسے کہتے ہیں، وہاں ہوتے ہوئے لائن وہی ہے، وہیں سے براق پہ سوار ہوتے ہوئے طور سینہ گئے، اور جس درخت کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ کی تجلی نازل ہوئی تھی، اسی پیڑ کے نیچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھ لیں، آپ کو معلوم ہے کون سی جگہ ہے؟ کہا کہ نہیں، کہا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شرف ہم کلامی عطا فرمایا تھا، اور اسی درخت پر اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی ڈالی تھی جس سے موسیٰ بے ہوش ہو گئے تھے۔ انہوں نے سوال کر دیا تھا، رب ارنی انظر الیک، اے اللہ میں ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، قرآن میں ہے رب ارنی انظر الیک، اے اللہ مجھے دکھلائیے آپ کیسے ہیں، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، تمہاری آنکھیں اتنی مضبوط نہیں ہیں کہ تم میرا درشن کر سکو، مجھے دیکھ سکو، لن ترانی، تم نہیں دیکھ پاؤ گے دنیا کی آنکھوں سے۔ اگر واقعی شوق ہے انظر الی الجبل، نگاہ ڈالو پہاڑ پہ، میں اپنی تجلی ڈال رہا ہوں،
اگر اس پہاڑ پر تمہاری نگاہ ٹک جائے فسوف ترانی، تب تو تم مجھے دیکھ پاؤ گے، اور اگر تمہاری نگاہ اس پہاڑ پہ نہ ٹکے تو پھر تم مجھے دیکھ نہیں پاؤ گے۔ فلما تجلی ربہ للجبل، جب اللہ نے اپنے جاہ و جلال کی تجلی اس پہاڑ پہ، اس درخت پہ ڈالی، اور حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ پہاڑ بالکل لرزہ بر اندام ہے، خر موسیٰ صعقا، حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے، بے ہوش ہو گئے، اللہ کی تجلی کو برداشت نہ کر پائے۔ فلما افاق، لیکن جب افاقہ ہو گیا، ہوش بحال ہو گیا، ٹھیک ہو گئے، اپنے آپ کو سنبھال لیا، تو پھر اللہ کی بڑائی بیان کرے، اللہ میں نے غلط کیا، یہ سوال نہیں کرنا چاہیے مجھے، بہرحال ایک سلسلہ۔ تو وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا تھا، یا موسیٰ انی انا ربک فاخلعنا علیک، اے موسیٰ ہم تمہارے رب ہیں، یہ ایریا وادی مقدس ہے، بہت پوتر جگہ ہے، جوتے اتار کر یہاں آؤ۔ حضرت موسیٰ نے جوتے اتارے، اور پھر اللہ نے بہت سارے سوالات کیے، لاٹھی کیوں رکھے ہو، اس سے کیا کرتے ہو فلاں وغیرہ وغیرہ، بہت تفصیلی واقعہ ہے۔ ایک ضمنی واقعہ بیان کر رہا ہوں، جو اصل بیان کرنا ہے وہ تو بعد میں آئے گا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جہاں اللہ کی تجلی دیکھی تھی، وہاں سے حضرت جبریل لے کر کے چلے بیت اللحم، کہا کہ یہاں پر بھی 2 رکعت نماز پڑھیے، کہا کہ یہ کون سی جگہ ہے، کہاں یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، نبی علیہ السلام نے وہاں بھی 2 رکعت نفل نماز پڑھی، وہاں سے آپ کا سفر بیت المقدس کے لیے ہوا۔ یہ بہت شارٹ کٹ روپے میں 5% بیان کروں گا، وقت کم رہتا ہے، لمبی چوڑی تقریر نہیں۔ اس کے جو خلاصے ہیں اور اس کے جو فوائد ہیں، اس کے جو پیغامات ہیں، کاش کہ امت مسلمہ اپنے رسول کی اس سیرت کو، واقع معراج کو پڑھے، اور اس کے اندر جو نشیب و فراز آئے ہیں، نبی کو جو چیزیں مشاہدہ کرائی گئیں، اگر مسلمان مرد اور عورتیں اگر ان کو پڑھیں، سنیں، سمجھیں، عمل کریں تو دل کی دنیا بدل جائے گی، مسلم معاشرہ بدل جائے گا۔ بیت المقدس پہنچے، وہیں گیٹ کے اوپر ایک پتھر کی چٹان بڑی سی تھی، اس میں ہول بنے ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی میں اپنے براق کو باندھ دیا۔ بیت المقدس میں داخل ہوئے تو دنیا میں جتنے پیغمبر آ چکے ہیں 1,24,000، سارے پیغمبروں کو حضور کے استقبال کے لیے اللہ نے بیت المقدس میں بھیج دیا کہ جاؤ، ان کی قیادت میں، امامت میں تم سب نماز پڑھو، ان کی شان بلند کرو، احترام کرو۔ سارے پیغمبر پہلے سے موجود ہیں۔ جیسے ہی آپ بیت المقدس میں داخل ہوئے، تمام جبریل امین نے نبیوں سے کہا کہ آپ لوگ سب بندی کیجئے، صفیں بڑھ گئیں، بن گئیں۔ اب لوگ پیغمبر یہ سوچ رہے ہیں کہ کس کو بڑھایا جائے گا، حضرت آدم کو بڑھایا جائے گا، نوح کو، صالح کو، شعیب کو، لوط کو، ہود کو، ابراہیم کو، عیسیٰ کو، موسیٰ کو، داؤد کو، زکریا کو، کس کو امام بنایا جائے گا؟ مگر جبریل امین آئے، حضور کا ہاتھ پکڑا اور مصلی پہ کھڑا کر دیا، آپ نماز پڑھائیے۔ آپ نے 2 رکعت نماز، غالباً تحیۃ المسجد، مختلف روایات ہیں، 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھائی یا شکرانے کی نماز پڑھائی کہ اللہ نے عروج عطا کیا ہے، تو شکرانے کے طور پہ پیغمبروں کی امامت کی 2 رکعت نماز پڑھائی۔ اس کے بعد بیت المقدس سے آپ کا آسمان کا سفر شروع ہوا، مکے سے براق پر چلے، یہاں مدینہ آئے، طور سینا آئے، بیت اللحم آئے، بیت المقدس آئے۔ اب سواری کا جو سفر تھا وہ یہیں پر موقوف ہو گیا، رک گیا، سواری کو باندھ دیا گیٹ پہ۔ بیت المقدس میں وہ پتھر آج بھی ہے، موجود ہے، جس میں انبیاء کرام اپنی سواریوں کو، گھوڑوں کو، اونٹوں کو اور دیگر سواریوں کو باندھا کرتے تھے، آج بھی ہے وہ پتھر۔ اللہ نے بڑی برکت دی ہے اس پتھر کی زندگی میں۔ اس کے بعد آسمان کا سفر شروع ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے اسپیشل سیڑھی آتی ہے، عربی میں سیڑھی کو معراج کہتے ہیں۔ سیڑھی کو، جو اپنے یہاں لوہے کی سیڑھی نہیں ہوتی، صدلی جسے کہتے ہیں، لوہے کی سیڑھی ڈنڈے والی یا بانس والی سیڑھی ہوتی ہے، جس پہ چڑھ کر کے چھت پہ اور ادھر ادھر جاتے ہیں یا دکانوں میں سامان وغیرہ نکالتے ہیں، اس کو عربی میں سلم کہتے ہیں اور معراج کہتے ہیں۔ تو گویا سیڑھی کا جو سفر ہے، اس سفری کا نام سفر معراج رکھ دیا گیا۔ اسپیشل سیڑھی آئی اور آپ کے ساتھ حضرت جبریل بھی تھے اور حضرت میکائیل بھی تھے، حضور کو لے کر آسمان پر پہنچے۔ اب یہاں سے اصل معراج شروع ہوتا ہے۔ یہ مکے سے جو سفر ہوا بیت المقدس کا، اس کو قرآن کی زبان میں 15ویں پارے میں سفر اسراء، یعنی رات و رات کا سفر،
رات میں گئے رات میں لوٹے، اس کو اسرا کہتے ہیں، اور بیت المقدس سے جو آسمان کا سفر ہوا اس کو معراج کہتے ہیں۔ حضرت جبریل، حضرت میکائیل، امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تینوں لوگ آسمان اول پہ گئے اور دستک دی۔ فرشتوں نے کہا کون من انتم، کون ہو تم لوگ؟ تو حضرت جبریل نے کہا کہ انا جبرائیل و معی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں جبریل ہوں اور میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو فرشتے نے پوچھا کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ تو جبریل نے کہا ہاں بلایا گیا۔ دروازہ کھولا اور فرشتوں نے سلام کے ساتھ آپ کو مبارکباد دی، بڑا استقبال کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام فرسٹ فلور پہ رہتے ہیں، پہلے آسمان پہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جبریل امین لے گئے اور کہنے لگے کہ یہ آپ ابو البشر اول ہیں، تمام انسانوں کے جد اعلیٰ، آپ کے جد اعلیٰ حضرت آدم علیہ السلام ہے، جائیے سلام کیجیے۔ حضور گئے سلام کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا مرحبا بابن الصالح والنبی الصالح، نیک بیٹے تمہارا آنا قابل مبارکباد، نیک صالح نبی تمہارا آنا قابل مبارکباد، ہم تمہیں مبارکباد دیتے ہیں، اللہ نے تم کو نبوت عطا کی اور خاتم النبیین بنایا۔ ظاہر بات ہے باپ اپنے بیٹے کی ترقی پر ہر باپ خوش ہوتا ہے، حضرت آدم خوش ہوئے۔ اس کے بعد تھوڑی دیر وہاں بیٹھے تو دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام، میری بہنیں بہت غور سے سنیں، اب یہاں سے پکچر شروع ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جہاں بیٹھے تھے سامنے نبی علیہ السلام، جبریل امین، میکائیل، یہ تینوں بیٹھ گئے۔ تو دیکھا کہ حضرت آدم دائیں طرف دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں، ادھر سے خوشبوئیں پھوٹ رہی ہیں، اور بائیں طرف دیکھتے ہیں تو روتے ہیں، ادھر سے بدبو نکل رہی۔ حضور نے جبریل سے پوچھا کہ ما ھذا یا جبریل یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ ابو البشر اول جد اعلیٰ ہمارے دائیں طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور بائیں طرف دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ تو جبریل نے کہا کہ اصل دائیں طرف ان کی نیک صالح اولادوں کی ٹیم ہے، مثالی طور پہ دکھائی گئی، ان کی اولادیں ادھر مثالی طور پہ دکھائی گئی ہیں۔ یہ نیک صالح اولاد بیٹے اور بیٹیاں ہیں آدم کی، جن کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اور بائیں طرف کپوت اولادیں ہیں، نافرمان اولادیں ہیں، جن کے جہنمی ہونے کی وجہ سے دیکھ کر حضرت آدم روتے ہیں کہ یہ میری اولاد اور نافرمان بن گئی اور جہنم کی حقدار بن جائے گی ہے۔ جب قیامت میں فائنل فیصلہ ہوگا تو یہ مجرمین میں یہ مرد یا عورتیں، ہمارے بیٹے اور بیٹیاں جہنم میں جھونکی جائیں گی۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اب جو پہلے آسمان کا سفر شروع ہوتا ہے، آپ حضرات بھی بہت توجہ سے، اور ہماری خواتین، ہماری بہنیں اور بیٹیاں بہت غور سے سنیں۔ پہلے آسمان کا بہت تفصیلی سفر کرایا، پورے آسمان اول کا جائزہ دلوایا، اور بے شمار واقعات دکھلائے گئے، مثالی طور پہ، سیمپل کے طور پہ دکھائے گئے۔ اس میں بڑی تادیبی کارروائی ہے، تعزیری کارروائی ہے، تحدیدی کارروائی ہے، ہمارے زندگی سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ بنیادی بات پہلے آسمان کی ہے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ان کے بارے میں کچھ نہیں کہیں گے، تھوڑی بہت ساتویں آسمان کے بارے میں کہیں گے۔ بنیادی آئٹم اگر ہے تو آسمان اول کے تعلق سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بالمشاہدہ پورے آسمان اول پہ آپ کی سیر کرائی گئی، یا بہت ڈیٹیل کے ساتھ کرائی گئی، یعنی کہ ایک کونا دو کونا دکھلا دیا اللہ خیر صلی اللہ، نہیں، بہت بے شمار واقعات ہیں، مگر چند واقعات جو منتخب چنندہ واقعات ہیں وہ آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں، جس سے ہماری آپ کی زندگی کا تعلق، ایمان کا تعلق، اعمال کا تعلق ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم سے مل کر جبریل لے گئے کہ آئیے ہم آپ کو جنت کے فرسٹ فلور کا درشن کرواتے ہیں۔ آگے چلے تو دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں، ایک ٹیم ہے مرد اور عورتوں کی، کہ جو لوگ کھیتیاں کر رہے ہیں، ادھر کھیتی کر کے آئے، ادھر پہنچے، ادھر کی کھیتی تیار ہو گئی، یعنی سیکنڈوں اور منٹوں میں کھیتی تیار ہو گئی۔ ادھر سے گئے، ادھر سے کاٹتے ہوئے آئے، یہاں پہنچے کاٹتے ہوئے بالوں، پھر ادھر سے کھیتی تیار ہو گئی۔ تو آپ نے پوچھا کہ من ھذا الرجل، جبریل یہ کون لوگ ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟
تو کہنے لگے جبریل کہ یہ لوگ مجاہدین اسلام ہیں، جنہوں نے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کیا، جنہوں نے اللہ کے دین کو اسٹینڈ کرنے کے لیے جانوں کی قربانیاں پیش کی۔ اللہ نے ان کی اس قربانی کو اتنا پسند کیا ہے کہ ان کی نیکیوں کا اجر کبھی ختم ہوگا ہی نہیں، لہٰذا ان کی خوشی کے لیے اللہ نے کہا دیا ٹھیک ہے جو تو وہ کاٹو۔ اللہ کو اس ڈپارٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے کہ وہاں کھیتی باڑی کی جائے، کاشتکاری کی جائے اور بیج بوئے جائیں اور لگائے جائیں اور جنت کے لوگوں کے کھانے کا انتظام کیا جائے، بس جنتیوں کی خوشی کے لیے ٹھیک ہے یہ کرو۔ خیر یہ کوئی بڑا اہم آئٹم تھا کہ اللہ اپنے مجاہدین کو، اللہ کے راہ میں جہاد کرنے والوں کو یہ سربلندی دیتا ہے اور یہ شان ہے کہ ان کی نیکیوں کا اجر کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اتنی نعمتیں نوازے گا نعمتوں سے کہ کبھی وہ نعمت ختم نہیں ہوگی۔ دوسرا آئٹم تھوڑا آگے چلے، وہاں دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، میری بہنیں، مائیں، بیٹیاں غور سے سنیں اس منظر کو۔ آگے چلے دیکھا کہ کچھ مرد کچھ عورتیں ہیں کہ جن کے سر پر پتھر مارے جا رہے ہیں، اور پتھر مارنے سے سر لہو لہان ہو رہا ہے، سر پھٹ رہے ہیں، سب کے لہو لہان ہو رہے ہیں لوگ، مگر پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ سر اوریجنل شکل میں آ جاتا، پھر فٹ سیٹ ہو جاتا۔ یعنی مسلسل ان پہ چوٹیں پڑ رہی ہیں، پتھر مارے جا رہے ہیں، لہو لہان ہو رہے ہیں سر، مگر پھر صحیح ہو جاتے۔ آپ نے بڑے تعجب سے پوچھا کہ من ہؤلاء یا جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں، کس جرم کی ان کو؟ یہ مثالی طور پہ دکھایا گیا۔ بھائی جو لوگ برے ہیں اچھے ہیں، فائنل فیصلہ تو قیامت کے بعد ہی ہوگا نا، قیامت میں ہوگا، لیکن یہ سیمپل اور نمونے کے طور پہ دکھائے جا رہے ہیں، جن کو تمثیلاً کہا جاتا ہے، مثال کے طور پہ دکھایا جاتا ہے۔ لہذا جبریل امین نے کہا کہ محمد یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے حضور میں سجدے نہیں کیا کرتے تھے، جو سرگرانی کا شکار تھے، یعنی دنیا کے آگے تو سر جھکاتے، مگر یہ مرد یہ عورتیں اللہ کے حضور میں سجدوں کا نذرانہ پیش نہیں کرتے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی نہیں کرتے تھے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ جو بے نمازی لوگ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سیمپل، یہ نمونہ دکھلا دیا گیا کہ اپنی امت کے لوگوں کو بتا دینا کہ وہ نماز کو معمولی چیز نہ سمجھیں، نماز چھوڑنے کی بڑی بھینکر سزا ملے گی، اور پتھر مار مار کر کے سر کو پاش پاش کیا جائے گا۔ ایک ڈنڈا پڑ جائے پولیس کا تو نانی دادی سب یاد آ جاتی ہے، صرف ایک ڈنڈا، پلاسٹک کا ڈنڈا ہو یا لکڑی کا ڈنڈا ہو، جو پی ایس سی والے پولیس والے سفید ڈنڈا لیے رہتے ہیں، پلاسٹک کا ڈنڈا آج کل چلا ہے، زبردست چوٹ آتی ہے، اگر سر پہ پڑ جائے نا تو اوسان خطا ہو جاتے ہیں اور کپڑے خراب ہو جائیں گے۔ اور جن کو بڑے بڑے پتھروں سے جن کے سر پہ مارا جائے، مرد اور عورتوں کے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کتنا بھینکر مسئلہ ہوگا۔ جبریل نے کہا کہ اے محمد، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھیں گے، مرد، عورتیں نماز نہیں پڑھیں گی، ان کی سزا کا یہ نظام اللہ نے بنایا ہے کہ ان کو اس طرح ان کے سر پر پتھر مار مار کر کے ان کو اذیت پہنچائی جائے گی۔ مسلمان تو تھے مگر نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز میں ہیلے حوالے، لئی تو لال، ٹال مٹول، ارے یار پڑھ لیں گے، کل پڑھ لیں گے، اور پھر پڑھ لیں گے، پھر پڑھ لیں گے، لگتا ہے اللہ کی طرف سے گارنٹی لے کر کے آئے ہو۔ نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے، جو وقت ہے غنیمت سمجھو، اور نماز کو، میری بہنوں، میری بیٹیوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، نماز سے غفلت مت کرو۔ دنیا میں جتنی عبادتیں نازل ہوئیں سب زمین پہ نازل ہوئیں، ابھی بتاؤں گا، اور یہ نماز اتنی محترم شان ہے کہ اس امت کی فضیلت کو بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور کو عرش الہی پہ بلا کر 50 وقت کی نمازیں فرض کی تھیں، اور حضرت موسیٰ کے کہنے کی وجہ سے اللہ کے رسول نے شارٹ کٹ کروائیں، کل 5 نمازیں رکھیں، اور پیمنٹ اللہ 50 وقت کی دیتا ہے۔ نماز 5 وقت کی پڑھو، پیمنٹ 50 وقت کا دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ اللہ کا فضل اور انعام نہیں تو اور کیا ہے، مگر وہ بھی امت مسلمہ محروم ہو جائے، اللہ کے گھر کو آباد نہ کرے۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے گھر کو برباد کر کے ہم اپنی دنیا کو آباد کر لیں گے؟ رب کعبہ کی قسم، جب سے مسلمانوں نے اللہ کے گھر کو برباد کیا ہے، اللہ نے امت مسلمہ کو برباد کر دیا ہے۔ آپ دیکھیں حالات کیا ہیں۔ آپ کے شہر کے ایک بڑے شاعر گزر گئے،
فیروز نظامی، ان کی رباعیات بڑی مشہور تھیں۔ وہ کہتے ہیں بے نمازیوں کے لیے ایک ہینٹر لگاتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں ارے پڑھ لیں یار، پھر پڑھ لیں گے، ارے ابھی رکھا ہے کیا، ابھی تو نئی نئی شادی ہوئی ہے، ابھی تو 40 سال کا ہے یار، پھر پڑھ لیں گے، جب بوڑھے ہو جائیں گے کھانسیں گے گھر میں ٹی وی کے مریض کی طرح، تو بوڑھا تو خود کہیں گے جاؤ میاں جاؤ، یہ بہو اور بچے سب پریشان ہو رہے، تمہاری کھانسی سے جاؤ مسجد میں پڑے رہنا، وہیں کھانا ناشتہ چائے وغیرہ بھیج دیا کریں گے، وہیں پڑے رہنا، تم تو مسجد میں آنا ہی آ رہا ہے بڑھاپے میں۔ وہ شاعر کہتا ہے کہ کل وہ لوگ جو روزانہ ٹالتے ہیں کل پر، کل اور نہ فرصت ہو تو پھر کیا ہوگا، کل اور نہ فرصت ہو تو پھر کیا ہوگا، اتنی بھی نہ مہلت ہو تو پھر کیا ہوگا، ہر روز نماز ٹالتے ہو کل پر، کل روز قیامت ہو تو پھر کیا ہوگا۔ بے نمازی ہو کر کے سو رہے ہیں، موت آ گئی، بخش دیے جائیں گے، ٹھکائی نہیں ہوگی، ہر نماز کا حساب دینا پڑے گا، پیمنٹ کرنا پڑے گا۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں بیٹیوں، اللہ کے سجدوں سے اپنے گھروں کو آباد کرو۔ اگر تم نے اپنے گھروں کو آباد نہیں کیا، مردوں نے اللہ کے مسجدوں کو آباد نہ کیا، تو یہ اللہ کی سنت کے خلاف ہے کہ اللہ مسجدوں کو برباد کرنے والے، سجدوں کو برباد کرنے والوں کو اللہ دنیا میں چین سکون کی زندگی عطا کرے۔ قرآن کا فائنل فیصلہ ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو مرد جو عورتیں ہمارے قانون کو نظر انداز کر کے جینے کی کوشش کریں گے، من اعرض عن ذکری، جو لوگ میرے قانون کا النگھن کر کے، میرے قانون سے بغاوت کر کے زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے، ہم ان کا جینا حرام کر دیں گے۔ فإن له معیشۃ ضنکا، ہم ان کا جینا دوبھر کر دیں گے، جینا حرام کر دیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قرآن کہہ رہا ہے، اور قیامت کے روز ان لوگوں کو کہ جنہوں نے ہمارے قانون سے بغاوت کی، جن مردوں نے عورتوں نے، قیامت کے روز ہم انہیں اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے۔ دنیا میں دونوں آنکھیں روشن تھی، آنکھیں اگر ویک کمزور ہو گئیں، ہائی پاور کا چشمہ لگا لیا، دور کا قریب کا خوب دیکھتے تھے، مگر اللہ کے قانون کو نہیں دیکھا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہارا دنیا میں جینا حرام کر دیں گے، قیامت کے روز اندھا بنا کے اٹھائیں گے۔ تو لوگ کہیں گے ربی، اے میرے رب، یہ کیا کیا آپ نے، لما حشرتنی اعمیٰ، آپ نے مجھے اندھا کیوں بنا دیا، قد کنت بصیرا، میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا، آنکھیں کمزور تھی تو چشمہ گھر سے اور امین آباد سے، قیصر باغ سے، چشمالے سے جا کر کے میں نے اچھے قسم کے چشمے بنوائے، دور تک درخت کی ایک ایک پتیاں نظر آتی تھیں، لما حشرتنی اعمیٰ، آپ نے مجھے اندھا کیوں بنا دیا، قد کنت بصیرا، میں تو صاحب بصارت تھا، دیکھنے والا تھا۔ اللہ فرمائیں گے ہوش آ گیا، عقل ٹھکانے آ گئی تمہاری۔ قال کذالک اتتک آیاتنا، قرآن کہہ رہا میاں ہماری آیتیں تمہارے سامنے آئیں، پیغمبر لے کر کے آئے، نائبین پیغمبر لے کر کے آئے، علماء امت لے کر کے آئے، مقررین اسلام لے کر کے آئے، مبلغین دین لے کر کے آئے، سبوں نے ہماری تعلیم تمہارے سامنے پیش کی، فنسیتہا، تم نے سنی انسنی کر دی، کذالک الیوم تنسیٰ، آج ہم نے تم کو بھلا دیا ہے، تم نے دنیا میں میرے قانون کو بھلایا ہے، اس آخرت کی دنیا میں ہم نے تمہیں بھلا کر اندھا کر دیا ہے۔ میری بہنوں، میری بیٹیوں، میرے بھائیوں، غور کرو کہ نماز نہ پڑھنے کی سزا کتنی بھینکر، یہ تو ایک سیمپل کے طور پہ میں نے آپ کو دکھایا ہے، بے شمار احادیث ہیں بے نمازیوں کے بارے میں۔ لہٰذا ہماری خواتین، بڑا فضل کیا ہے میرے رب نے، اور یہاں جو پروگرام رکھا گیا ہے یہ بھی اللہ کا انعام ہے ان عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے۔ دین کے تعلق سے یہ عورتیں یقیناً محروم رہتی ہیں، ان کو دین کی جانکاری نہیں مل پاتی ہے، ہم مردوں نے ان کو چولہے بھاڑی میں جھونک دیا، صبح اٹھو، چائے پاپے دو، ناشتہ بناؤ، دوپہر کا کھانا بناؤ، شام کی چائے بناؤ، رات کا کھانا بناؤ، مہمان ہو گئے تو اچھے ڈش بناؤ، وغیرہ وغیرہ، رشتہ دار آ گئے ہیں تو ان کی تواضع اور خاطی تواضع کرو۔ ہم نے ان کو چولہے بھاڑی کے اندر جھونک دیا ہے، ان کو دین سیکھنے کا موقع نہیں ملتا۔ یہ آل انڈیا مسلم انٹلیکچوئل سوسائٹی کا بڑا کارنامہ ہے کہ ہماری عورتوں کو دین سیکھنے کا حسین موقع عنایت کیا ہے۔ اللہ ان تمام منتظمین کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کے حوصلے بلند فرمائے، ان کی کوششوں کاوشوں کو اللہ قبول فرمائے۔ آپ آ کر کے دین سیکھ رہی ہیں، اور اندازہ کر لیں کہ اللہ نے آپ کو مسجد میں آنے کا حقدار نہیں بنایا، آپ اپنے گھروں کو خدا کا گھر بنائیں، مسجد بنائیں، مسجد خانہ بنائیں، نماز کے لیے کوئی جگہ فکس کر لیں، اللہ کے سجدوں سے اپنے گھروں کو آباد کریں۔
قرآن کے نغموں سے اللہ کے اپنے گھر کو آباد کریں، مرد مسجدوں میں جماعت سے نماز ادا کریں، مسجدوں کا آباد کریں، مرد عورتیں دونوں مل کر کے اگر اللہ کے حضور میں سجدوں کا نذرانہ پیش کریں گے تو اللہ نے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، میرے بندو میری بندیوں ہم تمہیں عذاب دے کے کیا کریں گے، ان شکرتم، اگر تم شکر گزار بن جاؤ، وآمنتم، اور پکے سچے ایماندار بن جاؤ، ہم تمہیں عذاب دے کے کیا کریں گے، وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تو تمہاری چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا بڑا قدردان ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک نیکی پر 10 گنا ریٹ بڑھا کر کے دیتا ہے۔ کوئی ایسا کاروباری یا کمپنی ہوگی جو ایک کا 10 گنا بڑھا کے دے؟ چکا جام ہو جائے گا، بٹا بیٹھ جائے گا۔ لیکن رب العالمین کا نظام کتنا حسین، ایک نیک کام کرو گے 10 گنا بڑھا کر کے ریٹ لگائے گا اللہ تعالیٰ، یہ جنرل ریٹ اللہ کا ہے۔ اور رمضان کے دنوں میں، خاص دنوں میں 10 گنا کے بجائے 700 گنا ریٹ ہمارے اور آپ کے نیکیوں کا بڑھا کر کے اللہ لگاتا ہے۔ یہ مالک کا بڑا فضل و کرم ہے، مگر یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم نماز کے لیے وقت نہیں نکالتے۔ رشتہ داری ہو، کاروباری معاملہ ہو، فلاں معاملہ ہو، معلوم ہو کہ صبح 6 بجے پیمنٹ لینے کے لیے بلایا ہے، آدمی 5 بجے تیار ہو کر 5:45 بجے وہاں پہنچ جائے گا کہ مجھے پیمنٹ ملنا ہے۔ اس سے ہماری دنیاوی زندگی کی بھلائیاں وابستہ ہیں۔ لیکن وہی خدا کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، آواز لگواتا ہے میرے بندوں کو جگاؤ، میری بندیوں کو جگاؤ، کہو کہ نیند سے بہتر نماز ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں آؤ گے، خوشنودی حاصل ہوگی خدا کی، مگر ہمارے سرگراں ہو جاتے ہیں، فجر کی نماز کی ہم کو توفیق نہیں ملتی، اور پھر سوتے یار میرے اوپر یہ عذاب کیسا ہے، یہ دشواریاں کیسی ہیں، روزی کی مار کیسی ہے، یہ تنگی کیسی ہے، میاں ظلم کر رہے ہیں، بیوی نافرمان ہو گئی، بچے نافرمان ہو گئے، یہ کیا ہے؟ یہ خدا کا عذاب ہے، جس کو قرآن نے کہا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو سزائیں ملتی ہیں، جو پریشانیاں ملتی ہیں، وہ تمہارے کرتوت کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ وما ربک بظلام للعبید، تمہارا پروردگار ظالم نہیں ہے، بے شمار ویعفو عن کثیر، بہت ساری گناہوں کو یوں ہی معاف کر دیتا ہے، مگر جو اللہ کا اٹل قانون ہے، قانون کی خلاف ورزی کرو گے تو ریئیکشن ہوگا، سزا ملے گی دنیا کے اندر، آخرت کی سزا تو پرماننٹ سزا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہم مردوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں، جوان، بچے بچیاں، سب کو اللہ تعالیٰ سجدہ ریزی کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ایک آئٹم تو یہ دیکھا، دوسرا آئٹم کہ بے نمازیوں کو کے سر کے اوپر پتھر مارے جا رہے ہیں، اور پھر سر فٹ ہو جاتا ہے، پھر پتھر مار کے لہو لہان کیا جاتا ہے، مسلسل یہ سزا ملتی رہے گی بے نمازیوں کو۔ آگے چلے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، مرد اور عورتیں، جن کے دونوں حصوں پر، دونوں راستوں پر آگے پیچھے پیوند لگے ہوئے ہیں، لباس کے اندر یا جسم پر ٹکڑے چیتھڑے بدھے ہوئے ہیں، اور وہ جانوروں کی طرح سر ڈالے ہوئے گھاس چر رہے ہیں، انسان ہیں مگر اونٹ کی طرح، جانوروں کی طرح زمین پر منہ ڈال کر گھاس چر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تعجب ہوا، آپ نے فرمایا من ہؤلاء الرجل یا جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں جو انسان ہیں، شکل اللہ تعالیٰ نے اونٹ کی بنا دی، ہونٹ اونٹ کے جیسے بنا دیے، اور یہ جانوروں کی طرح زمین سے گھاس چر رہے ہیں۔ جبریل نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ مسلمان مرد عورتیں ہیں کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، ان کو اللہ نے یہ سزا دی ہے، ان کی شکل اللہ نے بگاڑ دی ہے، جانوروں کی شکل سے اللہ نے ان کی شکل بدل دی ہے، اور ان کا چارہ گھاس بنا دیا ہے۔ کتنی بڑی سزا ہے زکوٰۃ نہ دینے والوں کی۔ ہمارے مردوں میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو صاحب نصاب ہوتے ہیں، مالدار ہوتے ہیں، لیکن ہمارے گھروں کی بیویاں، بہویں، وہ اپنے میکے سے ادھر ادھر سے خیرات لا کر کے وہ صاحب نصاب بن جاتی ہیں، یعنی 52.5 تولے چاندی کی قیمت سے یا اس سے زیادہ اگر غریب لڑکی کی چندے سے شادی ہوتی ہے تو بھی میکے سے رشتہ دار، بہن بہنوئی، چچا بابا، جس کی ماں جس کے گھر میں کام کرتی ہے، ان کی طرف سے جھمکے جھالے فلاں سب میں ملا کر کے وہ بھی صاحب نصاب بن جاتی ہے۔ عموماً عورتیں صاحب نصاب ہوتی ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہے، مگر ان بیچاریوں کو نہ تو ان کے شوہر تنبیہ کرتے ہیں کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو، زیور کی زکوٰۃ ادا کرو، مرد بھی نہیں کہتے، مرد خود زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو عورتیں کہاں سے کریں گی؟ اور زکوٰۃ نہ دینے کی سزا، نمونہ ایک ہلکا سا سیمپل آپ کو بتایا ہم نے، پہلے آسمان پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج میں یہ سارے آئٹم دکھائے گئے کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، مرد عورتیں، ان کو کیا کیا سزائیں ملیں گی۔
جانور کی طرح ہونٹ، اونٹ کی طرح ہونٹ بدل دیے جائیں گے اور گھاس چرنے پر ان کو مجبور کر دیا جائے گا۔ لہذا ہم اپنی خواتین سے، اپنی بہنوں سے، بیٹیوں سے یہ ضرور عرض کریں گے کہ اللہ نے اگر تم کو صاحب نصاب بنایا ہے، 52.5 تولے چاندی کی قیمت اس وقت بہت زیادہ ہوگی تو 45-50 ہزار روپے ہوگی 52.5 تولے چاندی کی قیمت، اور لاکھوں کا زیور ہوتا ہے، کئی لاکھ کے زیور ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق نہیں، میاں خرچہ دیتے نہیں ہیں تو ہم زکوٰۃ کہاں سے ادا کریں گے؟ یہ دلیل اللہ کی عدالت میں نہیں چلے گی۔ زکوٰۃ ادا کرو پائی پائی۔ اور نبی نے کیا فرمایا؟ میرے مرد بھائی بھی سنیں، میری دینی اسلامی بہنیں بھی سنیں، اور اللہ کے عذاب سے بچنے کی پوری کوشش کریں کہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کی جو سزا رسول نے دیکھی ہے آسمان اول پر، وہ تو سزا ہے، اس کے علاوہ سینکڑوں سزائیں اللہ نے زکوٰۃ نہ دینے والے مردوں اور عورتوں کے لیے طے کر رکھی ہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من آتاہ اللہ مالا، غور سے سنیں میری خواتین، اور اپنی آخرت کو بنانے کی پوری فکر کریں۔ نہ شوہر کام آئے گا، نہ بیٹے کام آئیں گے، نہ بیٹیاں کام آئیں گی، نہ میکے کے لوگ، نہ سسرال کے لوگ، کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی بچانے نہیں آئے گا، سب دائیں بائیں ہو جائیں گے، اولادیں الگ ہو جائیں گی، ماں باپ الگ ہو جائیں گے، شوہر الگ ہو جائے گا، بیوی الگ ہو جائے گی۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ یُغْنِیہ، اس دن ہر ایک دوسرے سے بے نیاز، ایسا جیسے پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ اس دن کے بارے میں رسول نے فرمایا کہ من آتاہ اللہ مالا، بخاری شریف کی حدیث، اللہ نے جن مردوں اور عورتوں کو مال عطا کیا، صاحب نصاب بنایا، اتنی دولت دی کہ اس پر سال میں ایک بار 2.5% زکوٰۃ فرض کیا ہے، اور پھر بھی وہ مرد و عورتیں زکوٰۃ ادا نہ کریں، وَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ، اور وہ اپنی زکوٰۃ ادا نہ کرے، تو اللہ کیا کرے گا؟ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعًا، اللہ قیامت کے روز ان عورتوں کے سونے چاندی کو اور مردوں کے کیش کو، جو بھی دھن دولت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ گنجے سانپ کی شکل میں بدل دے گا، ثم یطوقہ یوم القیامہ، اور اس گنجے خطرناک سانپ کو اللہ تعالیٰ زکوٰۃ نہ دینے والے مردوں اور عورتوں کے گردن میں توق بنا کر کے ڈال دے گا۔ چھپکلی اگر ابھی آ جائے یہاں پر تو آپ جتنے 30 مار خاں بیٹھے ہوئے ہیں سب دائیں بائیں ہو جائے، یہ چھپکلی ہے، جبکہ وہ زیادہ سے زیادہ ایک بالش کی ہوتی ہے، مار سکتے ہیں، مگر چھپکلی سے اتنی وحشت ہے کہ عورتوں کی تو پوری بھیڑ بھاگ کھڑی ہوگی، چھپکلی گر گئی ہے، چھت سے گری اور ادھر بھاگے، ارے بچو بچو بچو، حالانکہ کوئی اس میں خاص مسئلہ نہیں ہے، لیکن جس کے گلے میں گنجا سانپ ڈال دیا جائے، اور ایسا سانپ کہ اگر زمین میں ایک مرتبہ زہر مار دے تو قیامت تک اس زمین پر گھاس اور سبزہ نہ اگے، اس گنجے سانپ کو گردن میں ڈال دیا جائے گا، پھر کیا کرے گا وہ؟ ثم یاخذ بلحظمتیہ یعنی شدقیہ، وہ گنجا سانپ جو منہ کے دونوں جبڑے ہیں، دونوں گل پڑے ہیں یہ دونوں سائڈ کے، ان میں وہ اپنا زہر پیوست کر کے چیر ڈالے گا 2 حصوں میں، اور آدمی کہے گا ارے ہٹو، بچو، بچاؤ بچاؤ، نوچے گا، پھینکنے کی کوشش کرے گا، تو وہ گنجا سانپ کہے گا انا کنزک انا مالک انا کنزک انا مالک، بیگم شریمتی، میں ہی تو تمہارا مال ہوں، میں ہی تو تمہارا خزانہ ہوں، دنیا میں تم گلے میں ہار سونے کا سجا کر پہنتی تھی، کان میں جھمکے جھالے اور ہاتھ میں کڑے اور کنگن سونے کے پہنتی تھی، آج اگر اللہ نے چینج کر کے اگر سانپ گنجا سانپ پہنا دیا ہے تو پریشانی کیا؟ میں ہی تو تیرا مال ہوں، تیرا خزانہ ہوں، اب کیوں الرجی ہو رہی ہے؟ دنیا میں تمہارے کرتوت کی سزا اللہ تعالیٰ زکوٰۃ نہ دینے والے مردوں اور عورتوں پر ڈالے گا۔ قرآن میں بڑی سخت وارننگ ہے، والذین یکنزون الذہب والفضہ، خواتین غور سے سنیں، اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ 2.5% پائی پائی، 1 لاکھ پر 2,500 زکوٰۃ ہے سال میں، اسی حساب سے جوڑ کر ہر سال زکوٰۃ ادا کریں تاکہ جہنم کی وعید سے، جہنم کی سزا سے اور دیگر سزاؤں سے ہم اور آپ اپنے آپ کو بچا سکیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا سورہ توبہ میں والذین یکنزون الذہب والفضہ، اے محمد بتا دو ان مردوں اور عورتوں کو، اپنی امت کے مردوں اور عورتوں کو، کہ جو لوگ سونا چاندی کنز کرتے ہیں، خزانہ جمع کر کے رکھتے ہیں، سید کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کے حق میں اس کا حق ادا نہیں کرتے، اللہ کے راستے میں زکوٰۃ نہیں دیتے، فبشرہم بعذاب علیم،
ان کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دو۔ دردناک عذاب کی کنڈیشن کیا ہوگی؟ قرآن کہہ رہا ہے یوم یحمیٰ علیہا فی نار جہنم، جس روز کہ ہم ان عورتوں کے زیوروں کو جہنم کی آگ میں تپائیں گے اور تپا کر ہم ٹھپا بنائیں گے۔ فتکویٰ بہا جباہہم، ہم پگھلا کر کے سونے چاندی کو ٹھپا بنا کر پیشانی کو داغیں گے۔ وجنوبہم، دونوں کروٹوں کو داغیں گے۔ وظہورہم، پیٹھ داغیں گے۔ اور آدمی چیخے گا، چلائے گا، ہائے مر گئے، ہائے مر گئے۔ عورتیں چیخیں گی، ہائے مر گئے۔ تو فرشتے کہیں گے ذوقوا ما کنتم تکنزون، جو تم نے دنیا میں کرتوت کی ہیں سزا تو جھیلنا پڑے گا نا۔ گناہ کیا ہے تو سزا، ذوقوا، چکھو اپنے کرتوت کی سزا جو دنیا میں حرکتیں کی ہیں۔ تم نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، اور بے شمار سزائیں ہیں جن کا موقع نہیں ہے، ٹائم بھی کم ہے۔ تو ایک نماز نہ پڑھنے والے کی سزا اللہ کے رسول نے دیکھی، زکوٰۃ نہ دینے والے کو اس کنڈیشن میں دیکھا۔ اور کچھ چیزیں موقوف کرتا ہوں، آگے چلتا ہوں۔ آسمان اولی پر جب اور آگے بڑھے تو دیکھا کہ کچھ لوگ وہ ہیں، یعنی بہت شارٹ کٹ بیان کر رہا ہوں، بہت سارے آئٹم ہیں شب معراج کے اور فرسٹ فلور کے واقعات، پہلے آسمان کے واقعات، مگر ٹائم اس کے لیے بہت زیادہ چاہیے۔ شارٹ کٹ جس کا ہماری زندگی سے تعلق ہے اس کو بتا رہا ہوں۔ آگے چلے تو دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں، ہونٹ کترے جا رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے جن کے ہونٹ، دونوں ہونٹ ملا کر لوہے کی آگ کی قینچی سے کاٹے جائیں گے، اندازہ کر لیں کتنی بھینکر سزا ہوگی۔ آپ نے پوچھا من ھذا یا جبرائیل، اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جن کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں جہنم کے آگ کی قینچی سے، اور منہ بد شکل بنایا جا رہا ہے؟ جو بھائی ہونٹ کٹ جائیں گے تو آدمی کی شکل کی کنڈیشن کیا ہوگی؟ بد شکل، بہت خوفناک، اتنی بدحیتی پیدا ہوگی کہ آدمی دوسرے کا سامنا کرنے سے خوف زدہ ہوگا۔ کیا منہ لے کر کے دکھائیں؟ جبریل نے دیکھا، جبریل سے پوچھا آپ نے، تو جبریل نے کہا کہ اے محمد یہ آپ کی امت کے وہ واعظین، وہ مقررین، وہ خطیب اور وہ لوگ کہ جو دوسروں کو نصیحت کرتے تھے اور خود عمل نہیں کرتے تھے، ان تمام لوگوں کو یہ سزا دی جائے گی۔ لہذا ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، جو لوگ بھی دوسروں کو نصیحت کریں اور اپنے کو فضیحت کریں، ہوش میں رہیں، اللہ ان کی شکلیں بگاڑ دے گا، دونوں ہونٹ کاٹے گا کہ دنیا میں تو تم دوسروں کو بھلائیوں کی تعلیم دیتے تھے اور خود پیچھے معاف کروا لی تم نے، سزا ملے گی۔ اور آگے تھوڑا چلے، دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، عورتیں ہماری بہنیں اور بیٹیاں بہت غور سے سنیں، زیادہ وقت نہیں لوں گا، ٹائم ہو رہا ہے، 9:45 بج چکے ہیں، پہلے آسمانی کی چیزوں کو بیان کروں گا انشاءاللہ۔ دیکھا کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو اپنے جسم کا گوشت کاٹ کاٹ کر کھا رہے ہیں، اپنے جسم کا اپنا گوشت کاٹ کاٹ کر کھا رہے ہیں۔ آپ حیرت زدہ ہوئے اور اپنے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جو اپنے جسم کا گوشت کاٹ کاٹ کر نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں اور اپنی باڈی کو، اپنے جسم کو لہو لہان کر رہے ہیں؟ جبرائیل نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دوسروں پر کمنٹ کیا کرتے تھے، دوسروں پر طنز کیا کرتے تھے، دوسروں کو عار دلایا کرتے تھے، دوسروں کو ذلیل کیا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں۔ ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں غور کریں کہ عورتوں میں طنز تعریض کا اور پھپتیاں کسنے کا مادہ بہت زیادہ ہے، معاف کیجیے گا، برا نہ مانیے گا، ہمارے اندر یہ جرم ہے، یہ گناہ ہے، تو اس گناہ کو دور کیا جائے۔ ڈاکٹر جب تک مرض نہیں بتائے گا تو علاج کیسے کریں گے آپ؟ لہذا دوسروں پر طنز کرنے کے بجائے ہم اپنے گریبان میں جھانکیں۔ اور آگے چلیں، تھوڑے اور فاصلے پہ، پہلے آسمان پہ سیر کر رہے ہیں، آپ کو مثال کے طور پہ سارے سیمپل نمونے دکھلائے جا رہے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں، مرد اور عورتیں، جن کے بڑے بڑے ناخن ہیں تانبے کے، کاہے کے؟ تانبے کے ناخن ہیں، اور وہ اپنے چہرے کے گوشت کو نوچ رہے ہیں، اپنے سینے کو نوچ نوچ کر لہو لہان کر رہے ہیں۔ آقا نے پوچھا جبریل سے کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ وہ تو لوگوں پر طنز تعریض کمنٹ کیا کرتے تھے، لوگوں کو ذلیل کرتے تھے، ان کی سزا ہے، ان کو کاہے کی سزا دی جا رہی ہے؟ تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دوسرے انسانوں کے پیٹھ پیچھے برائی اور غیبت کیا کرتے تھے،
ان کو ذلیل بے آبرو رسوا کیا کرتے تھے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک حق دیا ہے، یہی اسلامی اخلاق اسے کہتے ہیں کہ آپ کے ذریعے سے دوسروں کی جان مال، دوسروں کی عزت آبرو محفوظ رہے، یہ ہر انسان کا، ہر مسلمان کا حق دوسرے مسلمان پر ہے۔ مگر ہماری خواتین جب فری بیٹھتی ہیں تو کسی نہ کسی اور عورت کو ٹارگٹ کرتی ہیں، ارے وہ کالی کلوٹی بیگن لٹی، اس کے نخرے دیکھو کتنے، لباس میں دیکھو اچھا نہیں لگتا مگر وہ میک اپ کیے ہوئے آ رہی ہے، پورا آٹا مل لیا چہرے کے اوپر۔ ایک ایک ادا پر طنز، تعریض، نفرت، ذلت، رسوائی کے الفاظ کہنا، یہ بڑی خطرناک چیز ہے، ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ شاعر کہتا ہے کہ نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر، ہم اپنے حال سے بے خبر ہے، دوسروں کے عیب دیکھ رہے ہیں۔ نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، وہ بڑا گندا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، وہ ویسا ہے۔ نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پہ جب نظر، تو نظر میں کوئی برا نہ رہا۔ ہمارا زمین کہتا ہے یار مولانا خود ہی تم حرام کھاتے ہو، تم لوگوں کیا کہتے کہ وہ بےمان ہے، وہ فلاں ہے، وہ مکار ہے، وہ فراڈ ہے، تم خود حرام کھا رہے ہو۔ ہمارا ضمیر ہمیں ملامت کرے، ہم اپنے حال کے ذمہ دار ہیں۔ اللہ آپ کے بارے میں نہیں پوچھے گا کہ بتاؤ انہوں نے حرام کیوں کھایا، چوری کیوں کی، بےمانی کیوں کی۔ اللہ ہم سے ہمارے بارے میں پوچھے گا کہ تم نے یہ حرکتیں کیوں کی، حرام کیوں کھایا، گناہ کیوں کیا، اپنے مسلمان بھائی اور بہنوں کو بے آبرو اور رسوا کیوں کیا تم نے، جواب دو، دینا پڑے گا جواب۔ تو اللہ کے رسول نے یہ دیکھا کہ بڑے بڑے تانبے کے ناخن ہیں، اور وہ جن منہ سے لوگ غیبت برائی کر رہے ہیں ان کے خود اپنے چہرے کو نوچیں گے، کھال گوشت نوچیں گے، سینے کو نوچ کر لہو لہال کریں گے۔ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا۔ پہلے آسمان کا اور دو چار آئٹم ہیں وہ بتاتے ہیں آپ کو، اس کے بعد اصل مدعا پہ آتے ہیں، انشاءاللہ زیادہ وقت نہیں لیں گے آپ کا۔ آگے چلے، آپ نے دیکھا کہ کچھ انسان مسلمان، بہت غور سے سنیں، مرد بھی اور عورتیں بھی، کچھ انسان بنام مسلمان ایسے ہیں کہ جو آگ کھا رہے ہیں۔ کیا کھا رہے ہیں؟ آگ کے انگارے کھا رہے ہیں۔ آپ دیکھ کر کانپ گئے، بڑے بڑے شعلے ہیں، شعلوں کو اٹھا اٹھا کر منہ میں بھر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر بے پناہ پریشان بے چین ہو گئے۔ آپ نے پوچھا جبریل ما ھذا، جبریل یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیسے لوگ ہیں جو ان کو سزا دی جا رہی ہے، یہ آگ کھا رہے ہیں؟ تو جبریل نے کہا کہ یہ وہ مسلمان ہیں جو دنیا میں اپنی مہلت عمر میں انہوں نے یتیموں کا مال کھایا تھا، یتیموں کا حق مارا تھا۔ قرآن نے کلیئر کر دیا تھا، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، سنو جو لوگ دنیا میں یتیموں کا مال ظلماً جبراً، دادا گیری کی وجہ سے، نیتا گیری کی وجہ سے اگر کسی یتیم کی جائیداد، پراپرٹی، مال، جائیداد پر قبضہ کریں گے، کھائیں گے، ان الذین یاکلون اموال الیتامی، جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ مال نہیں کھاتے، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے بھر رہے ہیں۔ اور ریئیکشن کیا ہوگا؟ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، ایسے مجرمین کو جہنم میں ٹھوس دیا جائے گا۔ یتیموں کا مال کھانے والے ہمارے سماج میں ہے۔ بڑا بھائی، چھوٹا بھائی مر گیا، جو نکل گیا اب اس کی اولادوں کو لوگ گھر سے نکال دیتے، جب تمہارا کچھ نہیں، تمہارے باپ مر گئے، جاؤ ننیال جاؤ۔ ان بچوں کا حق مارا جاتا ہے۔ مسلمان ہیں، دیندار ہیں، نمازی ہیں، مگر حرام کھانے کو تیار، یتیموں کا مال، ان سے ان کی عزت کی زندگی چھین لیتے ہیں۔ رشتہ دار، سگے رشتہ دار، خون کا رشتہ ہے، وہ بدماشی کرتے ہیں۔ اللہ کا خوف نہیں؟ ہماری عورتیں، ہماری بہنیں اور بیٹیاں، اگر ان کے شوہر، ان کے بیٹے اگر کسی یتیم پر ظلم کر رہے ہیں تو ان کو سمجھائیں خدا را یہ نہ کرو، اپنی آخرت برباد نہ کرو، یتیموں کا مال لا کر ہمیں بریانی مت کھلاؤ، ہم چٹنی روٹی، دال روٹی، سبزی روٹی کھا لیں گے، حرام نہیں کھائیں گے۔ یہ ہماری مسلمان عورتوں کا کردار ہونا چاہیے۔ ورنہ اگر یتیموں کا مال شوہر لایا یا بیٹا لایا اور سب نے مل کے کھایا تو سب مارے جائیں گے۔ جان رہے ہیں کہ یتیم کا مال چھین لیا ہے، یہ ان کی زمین اتنی غصب کر لی ہے، 2 کمرے دینے کے بجائے 1 کمرہ دیا ہے، اور ایک بھائی نے وہ حصہ یتیم بچوں کا چھین لیا ہے۔
وہ چھوٹے چھوٹے یتیم بچے اپنا حق نہیں لے سکتے، ماں بیوہ ہو گئی، وہ بیچاری مجبور ہے، سہاروں پہ جی رہی ہے۔ تو اگر یتیموں کا مال کھایا ہے تو وہ لوگ آگ کے انگارے کھا رہے تھے، اللہ کے رسول دیکھ کر بے چین ہو گئے اور پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں یتیموں کا مال کھانے والے ہیں، ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے کہ جہنم میں ڈال دیا گیا ہے، وہ بجائے روٹی چاول پھل فروٹ کھانے کے جہنم کے انگاروں سے اپنا پیٹ بھر رہے ہیں، جہنم بھر رہے ہیں۔ اور آگے چلے، دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، مرد اور عورتیں، میری بہنیں غور سے سنیں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پیٹ مٹکوں کے برابر ہیں، بڑے بڑے مٹکوں کی طرح پیٹ پھولے ہوئے سوجے ہوئے مین راستے پہ پڑے ہوئے ہیں، اور ہر جانے والا ان کے پیٹ پر چڑھتا ہوا راستہ پار کرتا ہے، اور پیٹ میں بڑے بڑے بھینکر سانپ بھرے ہوئے ہیں، اور وہ ٹس سے مس نہیں ہو سکتا وہ بڑے پیٹ والا۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ لوگ آ رہے ہیں اور اس کے جسم پر، اس کے پیٹ پر پیر رکھ کر کے راستہ پار کر رہے ہیں، اور یہ بے سدھ پڑا ہوا ہے، بے ہوش بدہوش پڑا ہوا ہے۔ آپ نے پوچھا من ہؤلاء یا جبرائیل، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل نے کہا کہ یہ سود کھانے والے لوگ ہیں، جو حرام کھاتا ہے، سود کھاتا ہے، اللہ قیامت کے روز ان کو ایسی سزا دے گا کہ سود کے بارے میں قرآن نے کہا تھا کہ لوگوں سودی نظام سے توبہ کر لو، وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم نے سودی نظام کو نہ چھوڑا، حرام مال کو نہ چھوڑا، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنے کو تیار ہو جاؤ۔ کتنا بڑا جرم ہے سود خواری، اللہ اس کے رسول سے آدمی جنگ کر رہا ہے، اور وہی پیسہ بیوی جانتی ہے، اولادیں جانتی ہیں میرا باپ کہاں سے پیسہ لا رہا ہے، سود پہ لا رہا ہے، سب کھا رہے ہیں، ضرورتیں پوری کر رہے ہیں، ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزار رہے ہیں، لالا مہاجن اور بنیوں سے اور کھٹکوں سے سود کے پیسے لے کر اپنی دنیا کو داد عیش دے رہے ہیں لوگ۔ ہوش کے ناخن لیں ہماری عورتیں اور مرد کہ لاکھ نماز پڑھیں، سجدے قبول نہیں ہوں گے، نماز منہ پہ مار دی جائے گی حرام کھانے والوں کی، سود کھانے والوں کی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء، میری امت پر ایک وقت آئے گا، یاتی علی الناس زمان، میری امت پر ایک ایسا خطرناک وقت آئے گا، لا یبالی المرء، آدمی مرد عورتیں بالکل پرواہ نہیں کریں گے، ما اخذ من، کہ وہ کیا لے رہے ہیں، کیا حاصل کر رہے ہیں، ام من الحلال ام من الحرام، حرام لے رہے ہیں یا حلال لے رہے ہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں، بس یہ ان کے اندر فکر ہوگی یار پیسہ آئے چاہے جیسا آئے، حلال و حرام کی تمیز مولوی کے سر پہ ٹھوک دو، وہ جانے حلال حرام، ہم سے کوئی مطلب نہیں، ہماری بلڈنگ کھڑی ہو، لڑکی کی شادی کسی ڈاکٹر انجینئر سے ہو، لاکھوں روپے ان کو جہیز میں دیا جائے لعنت کے طور پہ، خیرات کے طور پہ، ہماری دنیا بے شاندار ہو جائے۔ نبی نے بہت سخت تنبیہ فرمائی تھی، اور حرام کھانے والے کے لیے فرمایا کہ جو حرام کھاتا ہے، سود کھائے یا کسی کا حق مار کے کھائے، جب خانہ کعبہ جاتا ہے اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے یا رب یا رب یا رب معاف کر دے، تو اللہ کہتا ہے مطعمہ کا حرام، مشربہ کا حرام، ملبسہ کا حرام، نادان تیرا کھانا حرام، تیرا پینا حرام، تیرے لباس حرام پیسے سے بنے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، ہم تمہاری دعائیں قبول کیسے کر لیں؟ حرام کھانے والے کی دعا خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے بھی اگر دعا مانگے تو نبی نے فرمایا کہ اس کی دعا منہ پر مار دی جاتی ہے۔ یہ سود خاروں کی، حرام کھانے والوں کی سزا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مثال کے طور پہ آسمان اول پہ دکھلایا۔ اب عورتوں سے متعلق 2 آئٹم بیان کرتا ہوں، ہماری خواتین بہت توجہ سے سنیں، اور مرد اپنی بیٹیوں پر، بہنوں پر بہت گہری نگاہ رکھیں۔ یہ مرد اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور بہنوں کی عزت و آبرو کے محافظ بنا کر کے پیدا کیے گئے ہیں۔ اگر آپ کے حفاظت میں انڈر میں ہے اور اس کی عزت و عصمت محفوظ نہیں تو گنہگار آپ ہیں۔ آپ کے ہوتے ہوئے یہ عمل کیوں ہوا، آپ سے بھی پوچھا جائے گا۔ آگے چلے، بڑی ہمت جٹانی پڑتی ہے ان سب واقعات کو بیان کرنے کے لیے۔ آگے چلے، دیکھا کچھ مرد کچھ عورتیں ہیں جن کے دائیں طرف بہت فریش گوشت، تازہ حلال عمدہ گوشت رکھا ہوا ہے ایک بھگونے میں، اور بائیں طرف دوسرے بھگونے میں حرام سڑا ہوا بدبودار کیڑے پڑے ہوئے ہیں، وہ گوشت رکھا ہوا ہے، اور یہ مرد یہ عورتیں
پاکیزہ حلال گوشت کھانے کے بجائے یہ حرام گوشت کھا رہے ہیں، بدبودار کیڑے والا گوشت کھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کون لوگ ہیں، ان کو کس بات کی سزا دی جا رہی ہے؟ تو جبریل نے کہا کہ یہ مرد، یہ وہ عورتیں ہیں کہ جن کے گھروں میں حلال بیویاں تھیں، حلال شوہر تھے، ان حلال بیوی شوہروں کو چھوڑ کر حرام راستے اختیار کیا، منہ کالا کیا، گناہ کے راستے اختیار کیے اس نے، اللہ نے اس کو یہ سزا دی ہے۔ بھائی اگر ضرورت ہے، تمہاری بیویاں ہیں، تمہاری کھیتیاں ہیں، ان کا صحیح استعمال کرو، عبادت ہے تمہارے لیے، اللہ نے تمہارے سکون قلب کا ذریعہ بنایا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ نے تمہیں بیویاں عطا کی ہیں، یہ اللہ کا بڑا انعام فضل ہے، جیسے آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے اللہ کا انعام ہے، ویسے ہی میاں اور بیوی دونوں ایک دوسرے کے لیے انعام ہے۔ اور کاہے کے لیے اللہ نے بنایا جوڑا؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم دونوں ایک دوسرے سے سکون قلب حاصل کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے تم دونوں میں نکاح کی برکت سے ایسی دل نوازی، ایسی جانثاری، اندر باہر کی ایسی محبت کہ شوہر بیوی کے محبت میں قربان ہو رہا ہے، اپنی جوانی لوٹا رہا ہے، اور بیوی اپنے شوہر کی خدمت کر کے اپنی جوانی لوٹا رہی ہے۔ ایسا نظام اللہ نے بیویوں کو دیا ہے، بیوی ہوتے ہوئے غیر عورت کی طرف، اور شوہر ہوتے ہوئے غیر مرد کی طرف۔ جو عورتیں بدچلنی کا شکار یا جو مرد بدچلنی کا شکار ہوتے ہیں دنیا میں، قیامت کے روز ان سزاؤں کا واسطہ ہوگا، سزاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا، بڑا کریہ منظر ہوگا، اللہ حفاظت فرمائے۔ اور آخری بات، آسمان اول کی سیر میں بہت ساری چیزیں جس کو میں نے مائنس کر دی ہیں۔ کچھ عورتیں، غور سے سنیں میری بہنیں، یہ کوئی عورتوں کی تنقیص توہین کے طور پہ نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان اول پر جو مناظر دیکھے تھے مجرمین کے، ان مجرمین کے جرم کو بتا کر اپنی امت کو کی رہبری فرما رہے ہیں کہ تم یہ قدم مت اٹھانا۔ کیا دیکھا؟ کچھ عورتیں اپنی چھاتیوں کے بل لٹکائی ہوئی ہیں، لٹکا دی گئی ہیں۔ کچھ لوگ گردن کے بل لٹکا دیے جاتے ہیں، کچھ لوگ دونوں ٹانگ باندھ کر کے ٹانگ اوپر اور گردن نیچے یوں لٹکا دیے جاتے ہیں۔ لیکن کچھ عورتیں ایسی جن کو چھاتیوں کے بل لٹکایا گیا ہے، چھوٹے بچے اس لیے زیادہ وضاحت نہیں کریں گے، چھاتیوں کے بل لٹکا دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورت کی سزا کو دیکھ کر تڑپ اٹھے اور کہنے لگے کہ یا جبرائیل ما ھذا، جبرائیل یہ کیا ہے، یہ صنف نازک، یہ ہماری عورتیں اس سزا میں مبتلا ہیں، جرم کیا ہے ان کا؟ تو فرمایا کہ ان عورتوں کا جرم یہ ہے کہ اپنے مردوں کے نکاح میں رہتے ہوئے غیر مردوں سے سنبت بنایا، اور جو بچہ ہوا اس بچے کو انہوں نے اپنے شوہر کے سر مڑ دیا، بجائے یہ کہ فلاں کا بچہ ہے اپنے شوہر کا بچہ قرار دے دیا۔ اتنا بڑا جرم ہے۔ عورت کی عزت بہت بڑی دولت ہے، عورت کی پاکدامنی وہ ہے کہ جس کے لیے قسم کھائی جا سکتی ہے۔ عورت کو اللہ نے پویترت اور پاکدامنی ایسی دی ہے، اسی وجہ سے عورت کو جنت اس کے قدموں میں ڈال دی ہے۔ اور جو عورت جنت اپنے قدموں میں نہ رکھے، بد کرداری، بد اخلاقی، بد معاملگی کا برتاؤ کرے، ان عورتوں کے ساتھ یہی سزا ہے۔ بھائی ہم اور آپ جتنے مرد ہیں اپنی بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، بیٹی بیٹوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، بھائی بہنوں کے لیے اپنی جوانی کو داؤں پر لگا دیتے ہیں۔ گرمی ہو، سردی ہو، جاڑا ہو، برسات ہو، کاروبار کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، ٹھیلا گھسیٹ رہے ہیں، ٹھیلا چلا رہے ہیں، سبزی بیچ رہے ہیں، دن رات ایک کر رہے ہیں تاکہ ان کو عائش ملے، راحت ملے، ضرورت کے سامان ملے۔ مگر اتنی محنت کرنے کے باوجود مردوں کے قدموں میں اللہ نے جنت نہیں ڈالی، مردوں کے قدموں میں جنت نہیں۔ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں میں ہے۔ تو جن عورتوں کے قدموں میں اللہ نے جنت رکھی ہے، اگر وہ عورت بد کردار ہو جائے تو رب العالمین کا جاہ و جلال اتنا بھڑکتا ہے کہ ان کی طرف سے جیسی گندگی ہو اللہ ویسی ان کے لیے سزاؤں کا آئٹم طے کر دیتا ہے۔ یہ سزائیں دکھائی گئیں کہ اے محمد یہاں سے جانے کے بعد اپنی امت کی عورتوں کو بتا دینا کہ وہ دنیا میں پاک دامن رہیں، ان کے قدموں میں جنت رہے گی، اور اگر ناپاک ہو گئیں یا ناپاکی کے کرتوت کرنے لگیں تو ان کی سزا کے لیے یہ سارے عذابات طے ہیں، اور بہت سارے بھینکر عذاب ہیں، میری ہمت نہیں کہ جو میں بیان کروں۔ تو یہ آسمان اول کے آئٹم تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سزاؤں کا مشاہدہ کرا دیا گیا تھا۔ اب پہلے آسمان مکمل ہوئے،
دوسرے آسمان پہ گئے حضرت عیسیٰ اور یحییٰ سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پہ گئے حضرت یوسف سے ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی، سلام دعا علیک سلیک۔ چوتھے آسمان پہ گئے حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، ساتویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ شارٹ کٹ کر دیا میں نے، سب کو مائنس کر دیا ہے۔ ساتویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو فرشتوں کا کعبہ ہے ساتویں آسمان پہ، جن کو بیت المعمور کہتے ہیں، دنیا میں مکے میں جو کعبۃ اللہ خانہ کعبہ ہے، جو چوہدی اس کی ہے جیسے اس مسجد کے برابر مثال کے طور پہ، تو ٹھیک اسی کی سیدھ پر ساتویں آسمان پہ فرشتوں کا کعبہ ہے، اس کعبے کا نام ہے بیت المعمور۔ اور اس کی شان یہ ہے کہ روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، جس نے ایک مرتبہ طواف کر لیا زندگی میں کبھی اس کا دوبارہ نمبر نہیں آئے گا، اتنے فرشتے ہیں۔ وہاں پہنچے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور جو واقعات ہوئی اس کو بھی کینسل کرتا ہوں۔ وہاں سے حضرت ابراہیم ساتویں آسمان پہ ملے، اس کے بعد جبریل امین نے آپ کو سدرۃ المنتہا تک پہنچا دیا۔ عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأویٰ۔ اور پہلی آسمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے عذابات دیکھے، آگے چلے تو ایک شخص سے ملاقات ہوئی، ایک فرشتے سے، بہت کھرے مزاج کے، بہت ترشرو، بہت بد مزاج، نہ کوئی سلام نہ کلام نہ خیریت، رسول اللہ سے کچھ نہیں پوچھا، اور سارے فرشتے استقبال کر رہے ہیں، مگر یہ میاں جن کا نام مالک ہے، جہنم کے سپرنٹینڈنٹ، یہ بالکل ترشرو، بد اخلاق، دماغ میں تیزی، دیکھا کہ بھی چپ چاپ کھڑے ہیں اور گھور کر کے دیکھ رہے ہیں سب کو۔ حضور نے جبریل سے پوچھا، جبریل من ھذا رجل، من ھذا، یہ کون ہے؟ تو فرمایا کہ جہنم کے داروغہ ہیں، سپرنٹینڈنٹ ہیں، پورا جہنم کا ڈپارٹمنٹ انہی کے قبضے میں ہے، مالک۔ قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا وَنَادَوْا يَا مَالِكْ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، جہنم کی سزا اتنی ابال کھائے گی، لوگ اتنے بے چین ہوں گے کہ جہنم کا یہ جو داروغہ ہے، سپرنٹینڈنٹ ہے، جب معائنے کے لیے جائے گا تو جہنمی کہیں گے اے مالک جہنم کے داروغہ، لیقضی علینا ربک، اللہ سے کہو کہ ہمارا فائنل فیصلہ کر دے، موت دے دے، اب ہمارے اندر برداشت کی قوت نہیں ہے۔ تو یہ فرشتہ کہے گا انکم ماکثون، چپ چاپ پڑے رہو، دنیا میں جو تم نے شیطنت کی تھی اس کی سزا تم کو ہمیشہ ہمیشہ جھیلنی پڑے گی، اسی میں مبتلا رہو گے، انکم ماکثون، چپ چاپ جھیلتے رہو، یہ سزا ہے تمہارے کرتوت کی۔ قرآن میں اس کا نام مالک بیان کیا گیا ہے، جو جہنم کا داروغہ ہے، سپرنٹینڈنٹ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب جہنم کا داروغہ اتنا بھینکر، ترشرو، بد دماغ، بد مزاج، جبریل نے کہا ان کے پاس ہنسی کا کوئی کنسپٹ ہی نہیں ہے، کبھی وہ ہنستا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں جہنم دیکھنا چاہتا ہوں۔ جبریل نے کہا کہ اے مالک، یہ اللہ کے پیغمبر آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جہنم دیکھنا چاہتے ہیں۔ فوراً اس نے پردہ ہٹایا، جہنم بڑی ہولناک کنڈیشن میں آپ کے سامنے پیش کی گئی، اور آپ نے دیکھا جہنم کی ہیبت، خوفناک، اس کی بھینکر آواز، تکاد تمیز من الغیظ، ایسا لگتا ہے کہ جہنم جہنمیوں پر ٹوٹ پڑے گی، اب ریزہ ریزہ کر دے گی۔ آپ نے دیکھا جہنم میں بے شمار عورتیں نظر آ رہی ہیں۔ میری بہنیں غور سے سنیں، یہ آئٹم رہ گیا تھا جس سے ہماری اور آپ کی زندگی کا اصلاحی تعلق ہے۔ آپ نے دیکھا بے شمار عورتیں۔ آپ جب عرش الہی سے لوٹے تو آپ عید کا موقع تھا، آپ نے عید میں پورا حضور کے دور میں مرد بھی آتے تھے عید کی نماز پڑھنے کے لیے، اور عورتیں بھی آتی تھیں، مرد الگ ہوتے تھے، عورتیں الگ، جس طرح یہ جلسے میں یہاں مرد بیٹھے ہیں، پردے کے ساتھ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، ایسے ہی عید کی نماز میں عورتیں بھی حضور کے زمانے، چونکہ خیر القرون کا زمانہ تھا، عورتیں بھی آتی تھیں۔ تو اللہ کے رسول نے پہلے مردوں میں خطاب کیا، تقریر فرمائی، نصیحت کی، اور پھر عورتوں کی طرف گئے اور عورتوں کے سامنے ایک بات رکھی۔ میری بہنیں اور بیٹیاں غور سے سنیں اور آج کا یہ پیغام لے کر کے جائیں۔ یا معاشر النساء تصدقنا، اے عورتوں، مسلمان عورتوں، صدقے خوب دیا کرو۔ تصدقنا، اے مسلمان عورتوں خوب صدقے دیا کرو۔ کیوں؟ پیسے کاٹ رہے ہیں، شوہر کی محنت کی کمائی ہے اور صدقے دے دے کر کے شوہر کو کنگال کر دیں؟ فرمایا نہیں، تصدقنا، تم تھوڑے بہت صدقے دیتی رہو،
چاول ہو، آٹا ہو، دال ہو، سبزی ہو، آلو رکھے میں وہ دے دو، کچھ اور رکھے وہ دے دو، گاجر ہے وہ دے دو، صدقے دیتی رہو۔ فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ، میں نے تم عورتوں کو جہنم میں بہت زیادہ دیکھا ہے، میں نے جہنم میں تم عورتوں کو بہت زیادہ دیکھا ہے۔ ایک بڑی بھی کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی وَبِمَا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیوں؟ ہماری قربانیوں کی کوئی قدردانی نہیں، شادی سے پہلے ہم میکے والوں کی سیوا کریں، چولہے بھاڑ سے فرصت نہیں، ابا کے لیے پانی گرم کر لو، ابا کے لیے چائے بنا لو، بھیا کے لیے چائے بنا لو، کھانا بنا لو، فلاں کر لو، گھر میں جھاڑو برتن کر لو۔ شادی سے پہلے میکے والوں کی سیوا اور شادی کے بعد شوہر کی اور سسرال والوں کی سیوا، کہیں پر ہمیں چولہے چکی سے فرصت نہیں، اور مرنے کے بعد بھی جہنم۔ وَبِمَا یا رسول اللہ، میرے آقا مجھے بتائیں کہ کیوں عورتیں جہنم میں زیادہ نظر آئیں؟ تو اللہ کے رسول نے 2 جرم بتائے عورتوں کے۔ میری بہنیں اور بیٹیاں غور سے سنیں، 2 جرم بتائیں، اور یہ جرم اتنے بھیانک، کوئی مرڈر کے یا کوئی بدکاری کے واقعات نہیں، زبان کی خرابی ہے۔ فرمایا، اس بوڑھی عورت نے کہا کہ وَبِمَا یا رسول اللہ، کیوں عورتیں جہنم میں نظر آئیں؟ اتنی قربانیاں دینے کے باوجود، بچوں کو جنم دے، پوسے پالے، جوان کرے، گھرداری سارے کام کرے، اور پھر بھی جہنم میں عورتیں نظر آئیں۔ تو آپ نے فرمایا تمہارے اندر 2 خرابیاں ہیں، 2 گناہ تم لوگ کرتی ہو، اور اس گناہ میں تمہیں بڑی لذت آتی ہے۔ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، تم ایک دوسرے پر لعن طعن بہت کرتی ہو۔ ذرا سی کوئی بات ہو گئی گھر میں تو ہنگامہ ہے، پڑوس میں ہو گئی، تیرا بھائی مر جائے، تیرا بیٹا مر جائے، تیرا شوہر مر جائے، تیرا خاندان برباد ہو جائے، تیرا بیٹا فیل ہو جائے، تو ناکام ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، تم لعن طعن ایک دوسرے پہ بہت کرتی ہو۔ شوہر سے ناراضگی ہے تو بیٹے کی ٹھکائی کرے، ہے نا، فلاں کی اولاد ہے، تیرا باپ ایسا ہے تو ایسا ہی ہوگا، اب بیٹے کے اوپر برس رہی ہے شریمتی۔ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، تم لعن طعن بہت کرتی ہو، اپنوں کو بھی اور غیروں کو بھی، یہ جرم تمہارا ہے۔ اور دوسرا گناہ کیا ہے؟ تَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، تم اپنے شوہروں کی بڑی ناقدری، بڑی ناشکری کرتی ہو۔ شوہر زندگی کے سارے جتن کر ڈالے، اگر ایک تمہاری ڈیمانڈ پوری نہ کی تو ہائے اللہ، میرا مقدر ہی کیا اللہ نے بنایا، کس نے گھوڑے کے ساتھ اللہ، میرے ماں باپ نے مجھے باندھ دیا۔ ارے فلاں کے گھر میں ٹی وی آ گئی، ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں، فلاں کے گھر میں فریج آ گئی، مقدر والے ہیں عورت، اور ہمارے گھر میں فریج نہیں، فلاں کے گھر میں سنگ مرمر لگ گیا اور ہمارے گھر میں پلاسٹر نہیں۔ تُكْثِرْنَ الْعَشِيرَ تَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، تم اپنے شوہروں کی ناقدری بہت کرتی ہو، یہ جرم ہے، لہذا شوہروں کی قدردانی کرو، چٹنی روٹی لا کے دے عزت کے ساتھ کھاؤ، شوہر کا احترام کرو، جہنم کے عذاب سے بچ جاؤ گی۔ بہرحال اللہ کے رسول سدرۃ المنتہا پہ پہنچے، یہ جو بارڈر ہے پردہ غیب میں اور آسمان اول میں، یہ بارڈر لائن ہے، اس سے کوئی فرشتہ آگے نہیں جا سکتا الا کہ اللہ جسے توفیق دے، جسے حکم دے۔ جبریل امین نے کہا کہ اے محمد، یہ سدرۃ المنتہا ہے، بندوں کے جو اعمال آتے ہیں اسی بیری کے درخت کے اوپر ڈال دیے جاتے ہیں، اور اللہ کی عدالت میں یہ پہنچ جاتا ہے، جو تقدیر لکھنے والے فرشتے ہیں وہ اللہ کی عدالت میں پہنچا دیتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے جو حکم آتا ہے وہ حکم اسی بیری کے درخت پر سدرۃ المنتہا پر اترتے ہیں، اور پھر فرشتے اس کو عام کر دیتے ہیں آسمانوں میں اور زمینوں میں۔ ہم تو آگے نہیں جا سکتے، آپ جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے وہاں، اللہ سے سلام کلام، اللہ سے گفتگو ہوئی، اور اللہ نے تحفے میں 4 نعمتیں عطا فرمائی۔ بس یہی آخری تقریر ہماری ہے۔ پہلی چیز اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ہم تمہاری امت پر فضل کرنا چاہتے ہیں، نماز فرض کرتے ہیں 50 وقت کی۔ پھر حضرت موسیٰ کے کہنے سے اللہ کے رسول نے شارٹ کٹ کرواتے کرواتے 5 رہ گئیں۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، یہ 5 رہ گئیں، اس سے اب کم نہیں ہو سکتی ہیں، لیکن جو میرے بندے اور بندیاں نماز پڑھیں گے، جماعت کے ساتھ ادا کریں گے، عورتیں گھروں میں اپنے سجدوں سے اپنے گھروں کو آباد کریں گی، ہم 1 پر 10 دیں گے، 1 نماز کے بجائے 10 نماز کا ثواب، 5 پر 50 نمازوں کا ثواب دیں گے جب تک زندہ ہے اور نماز پڑھے گا۔ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے، امت نے نماز کے ساتھ کیا کیا، نماز کا جنازہ ہی نکال دیا۔ نہ مرد پڑھتے ہیں، آج کل تو ٹی وی کا اور موبائل کا اتنا بھینکر چلن ہے کہ نماز کے لیے فرصت نہیں، مگر دن بھر لڑکے لڑکیاں عورتیں بوڑھیاں مزے لینے لگی ہیں۔ پاکستانی ڈرامہ آج کل آ رہا ہے، ڈائن ہے اور فلاں ہے اور فلاں ہے، اور
پریم کہانیاں ہیں، یہ سب ڈرامے آتے ہیں، اس کو پاکستان کا سمجھتے ہیں کہ اسلامی ڈرامہ ہے، کوئی عبادت کی بات ہے۔ وہ کمبخت بوڑھی عورتیں وہ بھی منورنجن کے لیے ڈرامہ دیکھتی ہیں، 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے، جب تک کہ ڈرامہ کمپلیٹ نہ ہو بستر پہ نہیں جاتی ہیں۔ نماز کی توفیق نہیں بے ایمان عورتوں کو، اور وہ ڈرامہ بازی کر رہی ہیں اپنی زندگی کے ساتھ، ڈرامہ کر رہی ہیں، جہنم کا ایندھن بننے کو تیار ہیں، لہذا بچنا چاہیے۔ دوسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک اور تحفہ دیا، سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی 2 آخری آیتیں بڑی عظیم آیات ہیں۔ اسپیشل فرشتہ لے کے آئے جو کبھی زمین پر نہیں اترا تھا، اور جس گیٹ سے آسمان سے آیا فرشتہ وہ گیٹ بھی کبھی بھی نہیں کھلا تھا، وہ فرشتہ اسپیشلی حضور کے پاس لے کر گیا، کہا کہ ابشر بنورین، اے محمد یہ 2 نور کی بشارت ہے۔ اللہ نے عرش پہ وہ 2 نور عطا کیے، وہ کہا کہ دیکھو سورہ فاتحہ سوائے موت کے ہر مرض میں تمہیں شفا دے گی، سورۃ الفاتحہ شفاء من کل داء۔ عورتیں سنو، مولویوں کے چکر میں مت رہو، مسجد کے گیٹ پہ جا کے بچوں کو لادے ہوئے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر مولانا کے پاس بھاگ رہی ہیں، مولانا پھونک چھوڑ دو، نہیں، خود نماز پڑھو، اور نماز پڑھ کے صرف سورہ فاتحہ 3 بار 5 بار 7 بار پڑھ کے دم کر دو۔ اگر موت ہے تو کوئی دوا کوئی دعا نہیں بچا سکتی، اور اگر موت نہیں ہے تو بھینکر سے بھینکر بیماری میں بھی اللہ سورہ فاتحہ سے تمہارے بچے کو تم کو شفا دے گا، یہ نبی کا فارمولہ ہے۔ اور دوسری سورہ بقرہ کی 2 آخری آیتیں، آمن الرسول، بڑی عظیم آیت ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جو سورہ فاتحہ پڑھ کے دعا مانگی جائے، سورہ بقرہ کی دونوں آخری آیتیں پڑھ کے دعا مانگی جائے، اللہ اس دعا کو مستجاب کرتا ہے، قبول کرتا ہے، نوازتا ہے، اور ان آیتوں کو پڑھنے پر اللہ تعالیٰ ثواب در ثواب دیتا رہتا ہے۔ 2 نعمتیں ہو گئیں۔ تیسری نعمت فرمایا، اے محمد جانا تو اپنی امت کو بتا دینا کہ اللہ نے ایک بشارت دی ہے کہ میرے بندوں اور بندیوں میں سے جو مرد جو عورتیں شرک نہ کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، مانگے تو مجھ سے مانگیں، بندگی کرے تو میری کریں، میرے ساتھ کسی کو پارٹنر نہ بنائیں، تو اگر ان سے کچھ بھول چوک غلطیاں ہوئی ہیں تو اللہ ان کی غلطیوں کو معاف کر سکتا ہے، شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ چاہے دیوا میں جا کے شرک کرو، چاہے بغداد میں جا کے کرو، چاہے اجمیر شریف میں جا کے کرو، اگر خدا کی ذات میں کسی کو شریک کیا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا، لہذا شرک نہ کرے۔ تو یہ گنجائش ہے کہ اللہ اپنے ایماندار بندے اور بندیوں کے گناہ کو ختم کر دے گا۔ اور آخری بات، چوتھا انعام فرمائے کہ اے محمد جب جانا، مکے جانا، آسمان سے لوٹ کر جانا، تو اپنی امت کے مردوں اور عورتوں کو یہ خوشخبری سنانا کہ اللہ نے کہا ہے کہ اگر تمہاری امت کے لوگ، اگر مسلمان مرد عورتیں کسی نیک کام کرنے کا صرف ارادہ کر لیں، ابھی نیک کام نہیں کیا، ارادہ کر لیا ہے کہ ہم مسجد میں مائک لگوا دیں گے، ارادہ کر لیا کہ مسجد میں ہم وضو خانہ بنوا دیں گے، مسجد میں ہم لیٹرین بنوا دیں گے، مسجد میں ٹوٹیاں لگوا دیں گے، نمازیوں کے لیے فلاں کام کر دیں گے، مدرسہ بنوانے کا ارادہ کر، صرف ارادہ اگر کریں گے تو ہم ایک نیکی اس کے ارادے پر اس کے کھاتے میں، اکاؤنٹ میں جمع کر دیں گے۔ اور اگر ان مردوں اور عورتوں نے، میرے بندے بندیوں نے، اگر وہ نیک کام کر لیا، اضعافاً مضاعفتاً، نیکیوں کا ریٹ بڑھاتے چلے جائیں گے، ان کے خزانے کو نیکیوں سے بھر دیں گے۔ اور اگر میرے بندوں اور بندیوں میں سے اگر کسی مرد نے، عورت نے گناہ کا ارادہ کیا، نیکی کا ارادہ کیا تو ایک نیکی ملے گی، لیکن اگر کسی مرد عورت نے اگر گناہ کا ارادہ کیا ہے تو گناہ کے ارادے پر اللہ کوئی جرم نہیں دے گا، کوئی سزا نہیں دے گا، اور اگر جرم کر لیا، گناہ کر لیا تو ایک گناہ کی سزا دے گا۔ یہ اللہ کا بڑا کرم، بڑا فضل ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کی ایک ہلکی سی جھلک تھی۔ فرسٹ فلور کی بات بتائی میں نے، آسمان اول کی بات بتائی ہے، اس میں یہ سارے آئٹم دکھائے گئے، مثال کے طور پہ کہ اپنی امت کو بتا دینا ان جرائم کی، گناہوں کی، پاپوں کی یہ سزا ہے، اپنی امت کو ان سزاؤں سے بچانے کی ترغیب دینا کہ مسلمان مرد عورتیں حرام خوری سے، بے ایمانی سے، سود سے، زناکاری سے یا نماز کو چھوڑنے سے بچیں تاکہ وہ اللہ کے قہر سے محفوظ رہیں۔ یہ چند گزارشات تھیں۔
اس لیے میرے عزیزو، قرآن ہمارے گھروں میں طاقوں میں سجا ہوا ہے، ہمارے گھروں میں قرآن کی آیتیں پکار پکار کر چیخ رہی ہیں، مگر ہم مسلمان بیدار ہونے کو تیار نہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ راہ نبی اور منزل حق بھول گئے، راہ نبی، نبی کا راستہ، نبی کی سنت، راہ نبی اور منزل حق بھول گئے، کیا کہتے ہیں قرآن کے ورق بھول گئے، اور ہم ایسے مسلمان ہیں کہ اللہ کی پناہ، ہم ایسے مسلمان ہیں کہ اللہ کی پناہ رکھتے ہیں کتاب اور سبق بھول گئے۔ قرآن نے ہمیں جو ہدایات دی تھی ان ہدایتوں کو ہم نے ان کا جنازہ ہی اٹھا دیا، قرآن کو جوزدان میں لپیٹ کر رکھ دیا۔ اگر کوئی بڑا بوڑھا جوان مر جائے تو 30 میں قرآن پڑھ لیتے ہیں، باقی قرآن سے کوئی علم حاصل کرنے کی ہم کوشش نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ہدایت نصیب فرمائے۔ معراج کے تعلق سے جو ہدایات پیش کی گئی ہیں، اللہ ہم سب کو ان ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن گناہوں کی سزائیں بیان کی گئی ہیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس جلسے کو قبول فرمائے، بیان کرنے والے کو قبول فرمائے، بیان سننے والے اور سننے والوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جب تک ایمان دنیا میں رکھے ایمان پر زندہ رکھے، اور جب ہمیں موت آئے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔